السلام علیکم دوستو، آج کے ہمارے مہمان تھے سید محمد اسامہ رضوی، جو کہ انرجی اور اکنامک انالسٹ ہیں، اور یوٹیوب کا ایک چینل ہے جہاں پر وہ اپنے انالیسس دیتے ہیں انرجی کو لیتے ہوئے، کلائمیٹ چینج کو لیتے ہوئے اور اکانومی کو لیتے ہوئے. یار آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے کہ آج کا پوڈ کاسٹ شاید آپ کو خفا کر دے، بٹ میرے خیال میں یار یہ جاننا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ کیا ہو رہا ہے ملکی اکانومی کے ساتھ، انفلیشن کے ساتھ. آنے والے مہینے جو ہیں وہ کتنے سخت ہیں. میں بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ کہہ سکتا ہوں کہ ایوری تھنگ ول بی بیٹر اور چیزیں کچھ برا نہیں ہوگا، بٹ دیر آر سم ورسٹ کیس سینیریوز دیٹ یو ہیو ٹو کنسیڈر کہ آنے والے مہینے کتنے سخت ہوں گے ہم پاکستانیوں کے لیے. اسپیشلی نہ آنے والے مہینے بلکہ یہ پورا سال 2023 کا کتنا سخت ہوگا فوڈ کو لیتے ہوئے، فوڈ انفلیشن کو لیتے ہوئے جو کہ شارٹیجز آنے والے مہینوں میں، اور انرجی کو لیتے ہوئے کہ یار بجلی کے کیا حالات ہونے والے ہیں، لوڈ شیڈنگ کیا ہونے والی ہے. آپ کے پاس اتنے ریزروز ہیں نہیں کہ آپ اپنی امپورٹ لیڈ اکانومی کو چلاؤ، اور جب کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں میجورٹی آف دا بجلی جو ہے وہ آپ کے امپورٹڈ فیول سے پیدا ہوتی ہے. تو سچویشنز آر ویری بیڈ. کلائمیٹ چینج پر بھی بات ہوئی کہ کیا کیا چیلنجز درکار ہیں پاکستان کو. میں خوشی والے موڈ سے تو نہیں بتا رہا، بٹ فیکٹس آر فیکٹس. اگین یہ میرا کام تھا کہ فیکٹس کو میں آپ کے سامنے لاؤں اور آپ اس کو خود انالائز. ہم نے ڈسکشن بھی کی کہ گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے، اور ہم نے یہ بھی ڈسکشن کی کہ انڈیویجولی آپ لوگ کیا کر سکتے ہو ٹو امپاور یور سیلف. کچھ ٹپس اسامہ بھائی نے شیئر کی کہ یار انڈیویجولز اور خاص کر ینگسٹرز کو کن کن چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے ان آرڈر ٹو میک شیور کہ کرائسس سے نکلنے میں ان کو ہیلپ آؤٹ ہو سکے. آئی ایم سوری دیٹ آئی ایم میکنگ دس پوڈ کاسٹ، بٹ کرنا بھی ضروری تھا، آپ کو بتانا بھی ضروری تھا. تو یہ تقریباً 1.5 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ ہے. چلتے ہیں پوڈ کاسٹ کی طرف اب. تھینک یو. تھینک یو اسامہ بھائی فار کمنگ. سب سے پہلے تو سی ایس ایسٹ ورلڈ ٹائم جو ویڈیوز کا یوٹیوب چینل ہے اس پر میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں. اکثر آپ کی جو انالیسز ہے اور جو ڈاکومنٹریز ہیں انرجی کو لیتے ہوئے اور اکنامک سچویشن کو لیتے ہوئے، بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا میں نے کبھی بھی اس میں اچھی نیوز نہیں سنی پاکستان کو لیتے ہوئے کہ ہم اتنے دھن سے جا رہے ہیں اور کیا چیزیں اتنی خراب ہیں کہ آپ کے چینل سے. صحیح ہے، آپ سی ایس اے اسٹوڈنٹس کو پریپیئر کرتے ہیں اور صحیح ہے کرنٹ افیئرس کے بارے میں بتانا، گلوبل افیئرس کے بارے میں بتانا، بٹ کیا کر رہے ہیں آپ سر یہ یوٹیوب کے تھرو؟ آپ تو مایوسی پھیلا رہے ہیں دیکھیں یہ پاکستان میں اسپیشلی. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے دوسری بات یہ کہ آئی ہیو بن ایسا ہو گیا مجھے لوگ نا ڈوم سیئر اور نیگیٹو اور یہ کہنے لگ گئے ہیں، لیکن جیسے میں ابھی آپ سے پہلے بھی بات کر رہا تھا، ریئلٹی اگنورنگ دا فیکٹس ڈز ناٹ چینج دیم. تو وہ ریئلٹی، میرا کام یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سینیکل ہو کے تو نہیں، لیکن تھوڑا چیزوں کی دوسرے اسپیکٹ کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا ایسا ہی ہے جیسے نظر آ رہا ہے. اور اگر آپ ابھی پچھلے پاکستان میں خاص طور پہ پینڈیمک کے بعد کچھ 2-3 سال دیکھیں تو یو وڈ نو یور سیلف کہ کتنی چیزیں بری ہوئی ہیں کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. یہ اگر آپ مین انالیسس پہ جائیں، اگر آپ ٹی وی سنیں یا آپ رپورٹس دیکھیں، اے ڈی بی کی رپورٹ آئی کہ پاکستان کی اکانومی پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی، ہماری ریٹنگز دیکھیں، اصل میں ویسے میٹیریلائز نہیں ہوا تو اس کی کوئی وجہ تو ہے. تو پالیسی میکنگ کے اندر یا انالیسس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے بڑی ضروری، اینٹیسپیشن. ٹھیک ہے جی، تو میں اینٹیسپیٹ کرتا ہوں، اور اینٹیسپیٹ یا فیزیبلٹی آپ کو ہمیشہ اس لیول پہ بنانی چاہیے کہ اف تھنگس گو رانگ تب کیا کرنا ہے. چیزیں اچھی ہو جائیں گی تب تو خود ہی سب کچھ صحیح ہے نا، بائی ڈیفینیشن ایوری تھنگ از گڈ، بٹ واٹ ول یو ڈو اف تھنگس گو رانگ. ٹھیک ہے، تو میرا پورا فوکس اس پہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی پیٹرول 215 کا ہے، اگر 300 کا ہو جائے گا جو کہ ہونا ہے تو پھر کیا کرنا ہے آپ نے. اگر آپ کی جو بجلی کا بل ہے، ابھی آپ نے دیکھا تھا پچھلے 3-4 مہینے پہلے اگر بل ایک مہینے اور دوسرے مہینے کے بل کے اندر بہت ڈفرینس آ گیا تھا، 30% تک 30-40%. تو اگر آپ کہیں کہ یہی ڈفرینس 100% پہ چلا جائے گا، آپ کا اسٹوڈیو کا ڈبل ہو جائے گا یا مور دین ڈبل ہو جائے گا، پھر کیا کرنا ہے؟ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے یہ ساری جو گیم ہے؟ ابھی میں اپنے کزن سے بھی بات کر رہا تھا، یہ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بتا رہے تھے کہ ان کو لگتا ہے کہ یار یہ سارا پلانڈ ہے، اسکرپٹڈ ہے، اور یہ چیز بالکل اکارڈنگ ٹو ایک پلان جاتی ہوئی دکھ رہی ہے. جو اکنامک کرائسس ہیں، جو کہ فارن ریزروز ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، جو کہ جیو اکانومی کی سچویشن ہے، جو کہ ملکی اکانومی کی سچویشن ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا
اوپر ہماری ہی گورنمنٹ میں یا گورنمنٹ سے اوپر جو کہ آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ فار دیٹ میٹر ہے, وہ چاہ رہی ہے کہ یہ چیز اسی طرح چلے. آپ کا کیا اس کے بارے میں کہنا ہے, یا ہم اپنی پاؤں پر خود ہی کلاڑی مارے ہیں جو ہماری گورنمنٹس ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے نا ایک اسٹیپ بیک تھوڑا لیتے ہیں, اس اکنامکس سے تھوڑا پیچھے آ کے. مجھے یہ لگتا ہے, یہ میرا اوپینین ہے, پاکستان میں ہم لوگ نا موویز سے بڑے امپریسڈ ہیں, ٹھیک ہے, ہالی ووڈ کی, بالی ووڈ کی موویز, وہ دیکھ کے شاید بڑے ہوئے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ 2-3 لوگ یا 5-10 لوگ یا ایک آرگنائزیشن یا 2 آرگنائزیشن سب کچھ چلا رہی ہوتی. ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے, سوری ٹو بریک اٹ, لیکن یہ موویز کے اندر ہی ہوتا ہے. ریئلٹی دنیا جو ہے وہ ایک کمپلیکس سسٹم ہے, ٹھیک ہے. میں ابھی آپ کے کویشچن پہ آتا ہوں, لیکن میں اس کے پہلے فریم کرنا چاہتا ہوں کہ چیزیں ہیں کیسی, ورلڈ ویو کیا ہونا چاہیے. دیکھیں کمپلیکیٹڈ سسٹم ہوتا ہے, جیسے موبائل ہے آپ کا, یہ گھڑی ہے, یہ آپ کا مائک ہے, یہ کمپلیکیٹڈ سسٹمز ہیں. ان میں آپ کازیشن بنا سکتے ہیں کہ ایک تار خراب ہوگی تو اس کی وجہ سے یہ ہو جائے گا, دوسری ہوگی تو اس کی وجہ سے یہ ٹھیک ہو جائے گا. اسے کہتے ہیں کمپلیکیٹڈ. آپ کی باڈی, یہ زندگی, مائنڈ, دنیا, فوڈ سسٹمز, اکنامک سسٹمز, انرجی سسٹم, یہ ہیں کمپلیکس سسٹمز. اس کے اندر اے کی وجہ سے بی تو ہوگا, لیکن بی کی وجہ سے سی اور سی کی وجہ سے اے بھی ہو سکتا ہے. اس کے اندر جو کازیشن ہوتی ہے, جو وجہ ہوتی ہے, ریزن ہوتا ہے, وہ آپ ڈٹرمن اتنی آرام سے نہیں کر سکتے. دیر آر ہنڈریڈز آف ویریبلز انوالوڈ, ٹھیک ہے. ایک ایگزامپل ویسے میں دیتا ہوں, پاکستان کے اندر جو کاشتکار پانی کرتے ہیں اپنے فصلوں کو, اس کی وجہ سے ایسٹ افریقہ کے اندر جو کوسٹ ہے 6000 کلومیٹر دور بارش افیکٹ ہوتی ہے. آپ کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ پورا کمپلیکس سسٹم ہے. تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ دنیا اتنی کمپلیکس ہے. اگر ہم اپنی انڈیویجول لائفس پہ تھوڑا غور کریں, وہ بھی بڑی کمپلیکس ہیں. آپ پہلے سے نہیں ڈٹرمن کر سکتے تھے کہ آپ ادھر ہوں گے. ایک سیریز آف ایونٹ ہوتے ہیں, اس میں نان لینئر ایونٹس بھی ہوتے ہیں, وہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے. اب آتے ہیں آپ کے کویشچن پہ. تو جب ہم نے اسٹیبلش کر لیا کہ دنیا ایک کمپلیکس سسٹم ہے, تو ہاؤ اٹ کین بی پاسبل کہ اس کمپلیکس سسٹم کو 1 یا 2 یا 3 یا 4 فیکٹرز, اسٹیک ہولڈرز یا ایکٹرز ڈٹرمن کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. ہر چیز کی فریکوینسی, ہر چیز کا میگنیٹیوڈ, ہر چیز کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے. کسی کانٹیکسٹ کے اندر بالکل کر سکتے ہیں. ویٹ کرائسس اگر آئے گا, تھوڑا بہت جو چل رہا ہے, اس کے اندر ہولڈرز کا ایشو ہے, اس کے اندر ہمارے گورنمنٹ کا ایشو ہے, اس کے اندر ہماری نااہلی ہے. لیکن ہر چیز کے اوپر اگر آپ یہ لگا دیں گے, جیسے بولتے ہیں ڈومین اسپیسیفسٹی, کہ آپ کو ڈومین کے اندر رہ کے بات کرنی ہوتی ہے. شیشے پہ کیل ہتھوڑی سے تو نہیں لگائیں گے, لکڑی پہ لگائیں گے, رائٹ. تو یہ ڈومین اسپیسیفک ہے کہ آپ کے پاس ہر وقت ہیمر تو نہیں نہ ہونا چاہیے ہر چیز کے لیے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ اسکرپٹڈ ہے یا کچھ ہے, ایسا نہیں ہے. یہ جو ایجنٹ والا لفظ اور یہودیوں کی سازش, یہ سب چیزیں نریٹو ہے. اور اس پہ میں آگے جا کے بھی کرنا چاہوں گا کہ نریٹو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں. وی ڈونٹ ہیو اے ویری بیلنسڈ, اور وی ڈونٹ ہیو اے نریٹو ایٹ آل. ہمارے نریٹو میں ایموشنز ہیں, ہمارے نریٹو میں پرسن ورشپ ہے کہ یار یہ بندہ, یار اس سے وہی بندہ ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے. اس کی تھاٹ نہیں ہے کوئی, یا وہ کس تھاٹ کو فالو کرتا ہے, رائٹ. تو یہ مطلب آف کورس میں سب کو کہتا ہوں, اکانومی کی جب بات کرتے ہیں نا کسی بھی چیز کی, تو ہمیشہ جو اس کا سلیوشن یا ڈسکشن اس سے باہر جاتی ہے, کیونکہ اکانومی بہت چھوٹا حصہ ہے. ہم جو کلیشیٹ باتیں کہتے ہیں نا, ایجوکیشن اور یہ سب کچھ, موریلٹی, ایمانداری, کانٹیکسٹ, آتھرز نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ ایک انڈیویجول سوسائٹی کا کس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے, پیسے کے ساتھ, کمیونٹی کے ساتھ, ٹرائب کے ساتھ, نیشن کے ساتھ, کس چیز کے ساتھ. یہ اس کی اکنامک پروگریس ڈٹرمن کرتی ہے اس ملک کی. ہم بات سوشیولوجی کی کر رہے ہیں, لیکن افیکٹ کس پہ آ رہا ہے؟ اکانومی پہ. تو آپ نے جو پوچھا, آئی ڈونٹ تھنک دس از اسکرپٹڈ. یہ اس کا بہت زیادہ جو حصہ ہے گلوبل ہے, گلوبل ایشوز چل رہے ہیں. اگر ہم بات کریں تو پینڈیمک کے بعد سے یہ سب کچھ سلسلہ شروع ہوا ہے, رشیا یوکرین وار سے نہیں ہوا. نہیں, لیکن اگر آپ کووڈ کی سچویشن کو دیکھیں نا, اس وقت تو ایک تو بڑی تعریف کی گئی کہ پاکستان نے بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا, آپ کے امپورٹس کم ہوئے, آپ کے فارن ریزروز انکریز ہوئے. کووڈ تو پاکستان کے لیے بلیسنگ اینڈ ڈسگائز والی سچویشن تھی, رائٹ. اچھا, جو ریزروز بلڈ ہوئے اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایکچولی سرپلس ہو گیا تھا تب, آپ کو یاد. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, یہ کسی گورنمنٹ کے کسی بندے کی پرفارمنس کی وجہ سے نہیں تھا, دوسری کنٹریز ہی بند تھیں. آپ کا سب سے بڑا ون آف دا لارجسٹ ٹریڈ پارٹنر چائنا ہے, یورپین یونین ہے, یو ایس ہے, ادھر کووڈ ہے, پورٹس بند ہیں, نہ کچھ آ رہا ہے نہ کچھ جا رہا ہے, تو پھر سرپلس ہی ہونا ہے. آپ کو سیلری ملے, اگر آپ کچھ منتھلی کمائیں تو اس میں سے خرچ ہی نہ کریں, تو آپ کہیں یار میں نے تو بڑا, وہ ایسا نہیں ہے, دیٹ واز اے گلچ. یا تو ایسا ہونا کہ کتنے سالوں سے ایسا چل رہا ہو, اسی کے فوراً بعد اب کیوں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, اور بڑھتا جا رہا ہے. ابھی ریسنٹلی پھر کم ہوا ہے, اس کی وجہ امپورٹس بند کی ہے. تو آپ وجہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. یہ کانٹیکسٹ ہوتا ہے جی, انفارمیشن ورسز انسائٹ.
یہ میں اسٹوڈنٹس کو بھی بتاتا ہوں. ایک خبر آئی کہ ہم نے پیٹرول پرائسز جب کم کی تھیں سب سے پہلے مارچ میں غالباً لاسٹ ایئر 10 روپے ہم نے کم کر دیں, اور میں تھوڑا سرپرائز تھا کیونکہ میں آئل کو دیکھتا ہوں کافی عرصے سے 7-8 سال سے. گلوبلی تو ڈفرینٹ ٹرینڈ تھا. میں نے کہا ادھر پیٹرول پرائسز کیسے کم کر دی انہوں نے. اچھا پتہ لگا بعد میں نیوز پڑھی, نیوز آئٹم جو اب انفارمیشن یہ تھی کہ ہمارا جو ٹیکس ہے نا امپورٹ سٹیج کے اوپر وہ بڑھ گیا. تو اس ٹیکس کی وجہ سے ہمیں کوشن مل گیا, پیسے زیادہ آ گئے ہمارے. تو ہم نے کہا یار وہ جو پیسے زیادہ آئے ہیں اس کا افیکٹ ہم عوام کو ریلیف میں دے دیتے ہیں, سبسڈی دے دیتے ہیں. اچھا اس کو ذرا دوبارہ پڑھیں. ٹیکس بڑھا ہے امپورٹ سٹیج کے اوپر. امپورٹ سٹیج پہ ٹیکس بڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ امپورٹ زیادہ ہوئی ہیں. امپورٹ زیادہ ہوئی ہیں تبھی ٹیکس زیادہ ملا نا. تو امپورٹ زیادہ ہونا اچھی چیز ہے. امپورٹس کا افیکٹ آپ کے ریزروز پہ کیا آئے گا؟ نیگیٹو. آپ کے ریزروز کم ہوں گے تو آپ کی کرنسی پہ کیا افیکٹ آئے گا؟ نیگیٹو. کرنسی پہ نیگیٹو افیکٹ آئے گا, کرنسی کی ویلیو کم ہوگی تو اوور آل لیونگ کرائسس کیا ہوگا؟ انفلیشن جو بھی چل رہی ہے. تو اگر آپ اس کو دیکھیں کہ یار انفارمیشن تو بڑی اچھی لگ رہی تھی, لیکن جب اس کی انسائٹ پہ گئے ہیں تو انسائٹ یا وزڈم یا اس کے اندر سے جو ہم نے لرننگ کی ہے وہ تو نیگیٹو ہے. تو ٹرنز آؤٹ کہ آپ کو پیٹرول پرائس بالکل کم نہیں کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. سملرلی ہم نے ایک خبر آئی تھی کہ LSM ہماری اکانومی کے ایک سیکٹر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, اس نے بڑا اچھا پرفارم کیا پوسٹ کووڈ. تو کہا گیا کہ جی مینوفیکچرنگ پاکستان کی ریزیلینٹ ہے اور بڑی شاندار چل رہی ہے. اس کی دوبارہ اگر آپ انسائٹ پہ جائیں تو پتہ لگا کہ آپ کو انڈسٹریز بند تھیں, لوگوں کے جو پرچیزنگ پیٹرنز تھے وہ چینج ہو گئے تھے. ہم نے فوڈ, پیریشیبلز, ان کے اوپر زیادہ فوکس کیا. کوئی نہیں لے رہا تھا ہوم اپلائنسز, کوئی اس وقت یہ نہیں سوچا, جب آنا جانا ہی نہیں, کوئی شادیاں نہیں ہو رہی, تو کوئی ایونٹس ہی نہیں ہو رہے, تو ان پہ وہ سارا کا سارا جو سیوڈ منی تھا وہ ایک دم سے ایک سال میں خرچ کر دیا لوگوں نے. تو آپ کے جو فیکٹس اینڈ فگرس تھے وہ بتا رہے تھے کہ LSM سیکٹر, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر نے بڑا اچھا پرفارم کیا. ایسا نہیں تھا, میں نے آپ کو بتایا ریزن کیا تھا. تو اکثر وہ کہتے ہیں نا فیکٹس ڈونٹ لائی, دے ڈو. ٹھیک ہے, دے ڈو لائی. ان کو ہمیشہ کانٹیکسٹ میں دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اس کہاں یوز ہوا ہے. تو یہ جو آپ نے بھی بات کی ہے کہ جو ہمارا چل رہا ہے ابھی امپورٹس کم ہو گئی ہیں اور وہ کم ہو گیا ہے, یہ اچھی بات نہیں. پاکستان کا ایکچولی جو گروتھ ماڈل ہے نا, ہمارا جو مین ایشو ہے اکانومی کا, وہ ایشو یہ ہے کہ ہمارا گروتھ ہے فیولڈ بائی امپورٹ. جسے کہتے ہیں امپورٹ لیڈ گروتھ ماڈل. جتنی زیادہ امپورٹ کر رہیں گے آپ, مٹیریل جو بناتے ہیں نا, کوئی ایکسپورٹ کرتے ہیں آئٹم, ہر ڈالر جو آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں اس میں 30 to 40 یا 45% تک ایک امپورٹڈ آئٹم بھی ہوتا ہے. بٹ سر آپ چلیں ہم اسٹارٹ سے بات نہیں کرتے, ہم خان صاحب کی حکومت سے ذرا بات کرتے ہیں. خان صاحب کی جب تک حکومت تھی آپ کے فارن ریزروز اچھے تھے, میرے خیال میں $10-12 کے اگینسٹ تھے. ایسا کیا ہوا جب عدم اعتماد کا ووٹ ہوا, ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, کہ جو فارن ریزرو ہیں یہ آپ کے کمپلیٹلی ڈپلیٹ ہوتے جا رہے ہیں. خان صاحب دیکھیں, آپ کی امپورٹس تو خان صاحب کے دور میں بھی وہی تھی, کیونکہ آپ کا ایک امپورٹ لیڈ اکانومی ہے. صحیح ہے, زیادہ تر آپ چیزیں امپورٹ کرتے ہو, ایکسپورٹس آپ کی اس طرح ہیں نہیں, اگر ہیں بھی تو وہ کیا ہے, کپڑا اور فروٹس, مینگوز وغیرہ کچھ. IT یا ہیوی مشینری تو آپ ایکسپورٹ کرتے نہیں ہو, ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کرتے نہیں ہو. امپورٹ لیڈ اکانومی ہے جو کہ عرصہ دراز سے چل رہی ہے. لیکن خان صاحب جب تک تھے چیزیں صحیح تھیں, آن ٹریک تھیں, صحیح ہے, دنیا مدد بھی کر رہی تھی, وہ آپ جو ہیں جو ایکسپورٹس تھی اس پر بھی کام کر رہے تھے. بٹ ایسا کیا ہوا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد کہ 10 مہینوں کے اندر آپ لٹرلی یو آر اسٹینڈنگ اراؤنڈ لائک $4 billion ایٹ ریزرو. اس 10 مہینوں میں ہوا کیا ہے ایسا کچھ کہ جو ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں؟ کہ میں کل نیوز دیکھ رہا تھا کہ سعودی کا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو $2 billion نہیں دے رہے ہیں, آپ جائیں پہلے IMF کے پاس. جو UAE سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے $1.5 billion کا کہ وہ آپ کے صرف اکاؤنٹ میں رکھ دیں, وہ آپ کو نہیں دے رہے. ورلڈ بینک نے انکار کر دیا آپ کو. چائنا بھی وہ آپ کو ابھی کہہ رہا ہے کہ یار ذرا IMF کے پاس جاؤ نا, ذرا وہ ساری چیزیں کرو, جو وہ شرائط رکھ رہے ہیں وہ آپ نہیں کر رہے. اتنی خراب سچویشن کہ آپ کے دوست جو آپ کے ہوتے ہیں ممالک کے, جن کے ساتھ آپ کے بڑے برادرانہ تعلقات ہیں, وہ بھی ابھی آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اینڈ آل ان اے پیریڈ آف جسٹ لائک 10 months. کیا ہوا ایسا؟ دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ کویسچن. ایکچولی دیر آر ڈفرنٹ پارٹس ٹو اٹ. کچھ تو یہ ہونا تھا, چاہے خان صاحب ہوتے, چاہے یہ ہیں جو بھی ہوتے. آپ کو لگتا ہے اگر خان صاحب کی حکومت ہوتی ابھی بھی حالات اتنے ہی خراب ہوتے؟ نہیں, اس کی میں ریزن بتاتا ہوں. اچھا اب یہ ہے کہ یہ باعث نہیں ہے, میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں اس کا کیا ہے. PTI یہ جو بھی میں نے ابھی تو بات کی ہے نا کہ ہمیں اس چیز سے نکلنا چاہیے. بات کسی بھی ملک کے اندر جو کانفیڈنس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کا بھی ریلیشن ہم ریلیٹ کریں گے اس کو اس چیز سے کہ کیوں یہ ضروری ہے کانفیڈنس یا اسٹیبلٹی نا, یا آپ کے ڈیٹ ریزنگ کیپیسٹی کو افیکٹ کرتا ہے.
ہینس آپ کے انٹرسٹ ریٹ کو افیکٹ کرتا ہے, ہینس آپ کی پیمنٹس کو افیکٹ کرتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی. اچھا, خان صاحب جب تھے تو پیپل ور بائنگ آور اسٹوری, سکسیس اسٹوری. آپ کو یاد ہوگا ہاٹ منی, یہ 2 لفظ یاد ہیں کہ نیوز میں کہ اتنے بلین ڈالرز پاکستان میں پارک ہو گئے, اتنے بلین ڈالر. وہ کیوں پارک ہو رہے تھے؟ پیپل ور بائنگ دا سکسیس اسٹوری. وائی آئی ول ناٹ گو انٹو دا ریزنز. وہ پھر ٹھیک ہے, وہ ہی واز ٹرائنگ ٹو پٹ پازیٹیو امیج, اور ان کی انٹرنیشنل جو اسٹینڈنگ ہے جو بھی تھا, لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اچھا ہوگا, ریمیٹنسز بڑھ رہی تھی, فارنرز جو تھے وہ زیادہ انویسٹ کر رہے تھے. ظاہر ہے انہوں نے کام بھی کیے, سبھی کام کرتے ہیں, کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں سبھی, تبھی ملک چل رہا ہوتا ہے, رائٹ. اچھا, اس کے بعد جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا, سب سے بڑا اس کا جو افیکٹ ہے, اور جس کی وجہ سے آپ نے کہا نا 10 مہینے میں کیا ہوا, کہ سب سے پہلے تو آپ کی ملک میں انسرٹنٹی آ گئی. انسرٹنٹی از ایون ورس دین اے وار. وار میں پتہ ہے نا کہ جنگ ہے, انسرٹنٹی میں کچھ نہیں پتہ. بزنس کی, پیسے کی, اکانومی کے لیے سب سے بری چیز از انسرٹنٹی. ایون ان دا ٹائمز آف وار دیر آر کمپنیز اینڈ پیپل ہو میک پروفٹ, بٹ انسرٹنٹی میں کوئی پروفٹ نہیں بناتا, رائٹ. جب انسرٹنٹی آئی, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے جو آپ کی وہ گروتھ اسٹوری تھی, جو کہ دیٹ واز بینگ باٹ بائی دا پیپل ابراڈ, بائی دا انسٹیٹیوشنز ابراڈ, انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. دیٹ ریسیڈیڈ اینڈ یو ناؤ نو کہ ریمیٹنسز سب کو پتہ ہے اب تو کتنے گر گئے ہیں, سب کچھ. اس کے ساتھ ہی اب یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو ایک انٹرنل فیکٹر تھا, ساتھ ہی میں نے کہا نا اٹس اے کانفلوئنس آف فیکٹر, مکسچر آف فیکٹر. دوسرا فیکٹر آ گیا گلوبل, آؤٹ آف یور کنٹرول, رائزنگ انٹرسٹ ریٹس. ہم نے کووڈ میں بڑا اچھا پرفارم کیا, دنیا کی ساری اکانومیز نے بہت زیادہ پیسہ انجیکٹ کیا. یو ایس نے میرے خیال میں 2.5 ٹریلین ڈالرز انجیکٹ کی اپنی اکانومی میں. اسے کہتے ہیں جی M2 منی سپلائی, اکنامکس میں بڑھ گئی, منی سپلائی بڑھ گئی. وہ جو پیسہ لیا گیا تھا, آف کورس لونز تھے, لوگوں نے بھی لیے, مورگیجز لیں, گاڑیاں لیں, سب, وہ یا تو زیرو انٹرسٹ ریٹ, تب US کا انٹرسٹ ریٹ 0 یا 0.25% تھا, یا نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ پہ, مطلب بہت کم انٹرسٹ ریٹس پہ تھا. جب پیسہ زیادہ ہوتا ہے اور دنیا کی اکانومی پھر اوپن ہو گئی, اور وہ پیسہ اٹ اسٹارٹیڈ چیزنگ گڈس, چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی, چیزوں کی پرائس بڑھنے لگی, جسے ہم مہنگائی کہتے ہیں, انفلیشن کہتے ہیں, تو بینکوں نے انٹرسٹ ریٹ بڑھانے شروع کر دیے. اب وہی پیسہ آپ نے لیٹس سے لون لیا تھا 1 کروڑ کا 2% پہ, اب آپ نے وہ واپس کرنا ہے 12% پہ, ٹھیک ہے. دوسری ریزن یہ بنی, ہم نے بھی لون لیے تھے, پاکستان نے بھی. گلوبل اسے بولتے ہیں جی گلوبل مانیٹری پالیسی ٹائٹننگ. بٹ لیٹ می اسٹاپ یو ہیئر. فار ایگزامپل, آپ اگر یو ایس میں کوئی گھر مارگیج کرتے ہو یا کار فائنینس کرتے ہو, اور جس ریٹ پر وہ فائنینس ہوتا ہے نا, وہ تو تھرو آؤٹ دا ٹینیور اگر آپ کو ریٹرن کرنے وہ تو سیم رہتا ہے. ایسا نہیں ہے, آپ ادھر بھی اگر گاڑی آپ بینک جاتے ہیں تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ فلوٹنگ کرنا ہے یا فکس کرنا ہے. اگر آپ فکس کرتے ہیں تو اس وقت جو انٹرسٹ چل رہا ہوتا ہے اس سے 3-4% ایڈ ہو کے فکس ہوتا ہے, اور فلوٹنگ کرنا ہوتا ہے جو اس وقت کا ہوتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں کیوں 3-4% اور دوں, اگر انٹرسٹ ریٹ 2% ہے میں 6% پہ کیوں فکس کروں, رائٹ. تو یہ تو آپ کی پالیسی میکنگ کے اوپر ہوتا ہے. اکثر لوگوں کو یہ جو رجحان انٹرنیشنل کانٹریکٹس وغیرہ بھی ہوتے ہیں وہ فلوٹنگ پہ بھی ہوتے ہیں, فکس پہ بھی ہوتے ہیں, لہٰذا بڑھتے ہوئے انٹرسٹ ریٹس کا افیکٹ ضرور آتا ہے. کیا جو ملک ایک دوسرے سے قرض لیتے ہیں, یا IMF کے کیس میں یا پاکستان نے سعودی سے لیا یا کسی کمرشل بینک سے لیا یا IMF سے لیا, تو اس کا بھی پھر فلوٹنگ, اس کا ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس سے لے رہے ہیں. ایک تو IFIs انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جیسے IMF, ADB, ورلڈ بینک, یہ ہیں, ان سے کچھ قرضے لیے جاتے ہیں. ایک ہے جو آپ بانڈس کے تھرو قرضے لیتے ہیں. پھر ایک ہوتا ہے جو کمرشل بینکس, دیٹ از دا مین ایشو ایکچولی, جس کی وجہ سے یہ جو مینوپولیشن ہوتی ہے اور سب کچھ, اس کا انٹرسٹ ریٹ بائی ڈیفینیشن ان دونوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے. اور پاکستان کے میں کمرشل لونز کی تعداد بہت زیادہ ہے. When you say commercial banks, does this mean کہ commercial loans, it means by international banks, hedge funds. جی بینکس جو ہیں نارملی بینکس, سٹی بینک, HSBC, یہ بڑے بڑے جو بینک ہیں یہ بھی قرضہ دیتے ہیں. اگر آپ IMF یا ADB وغیرہ سے قرضہ لیتے ہیں, اس کی ڈاؤن سائڈ یہ ہوتی ہے کہ سارا پیسہ اکٹھے نہیں آتا, آپ کو پتہ ہے رائٹ, بٹ اس کا انٹرسٹ ریٹ کافی کم ہوتا ہے, 3-4-5%. کمرشل بینک سے ڈاؤن سائڈ یہ ہوتی ہے, اس کا انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے 10-11%, سارا پیسہ اکٹھے آ جاتا ہے. دیٹ از ہاؤ دی ویلیو آف ڈالر از آلسو مینیپولیٹڈ. اگر ایک اسپیسیفک بندہ یا اسپیسیفک گورنمنٹ زیادہ کمرشل لون لے رہی ہے تو اس کے دور میں ڈالر تو نیچے آ جائے گا, کیونکہ ڈالر انجیکٹ ہو جا رہا ہے, بٹ اس کا آگے یو ول ہیو ٹو فیس دا میوزک ان دا فارم آف 12% اور 13% انٹرسٹ ریٹ, جو کہ یہ ہوا ہے. کچھ ملین, 700-800-900 ملین ڈالر سے کچھ ارب ڈالر پہ پہنچ گئے ہوئے ہیں کمرشل لونس, ٹھیک ہے. یہ اب میں کمنگ بیک ٹو جو آپ نے کویشچن پوچھا تھا, پہلے میں نے آپ کو بتایا انٹرنل ایشو تھا, یہ ہماری انسٹیبلٹی, انسرٹنٹی آ گئی. دوسرا یہ والا ایشو آ گیا, کچھ گلوبلی ایسے حالات بن گئے, آپ سمجھیں آسان زبان میں, کہ پیسے کی قدر کم ہونے لگی, ڈالر بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گیا,
آپ دیکھیں ویژول کیپٹلسٹ پہ جا کے دنیا کی ساری میجر کرنسیز ڈالر کے اگینسٹ گری ہیں. جیپنیز تو میرے خیال سے مور دین 25-30% گری. یار یورو $1 پہ آ گیا. یس فار دا فرسٹ ٹائم پیرٹی ہوگی پہ اس نے. تو ابھی بھی ایسا ہی ہے. تو ظاہر ہے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں نا, ہم پاکستان ڈیولپنگ کنٹریز, لو مڈل انکم LMIC لو مڈل انکم کنٹریز, یا انہیں کہتے ہیں گلوبل ساؤتھ, ٹھیک ہے جی, ان ملکوں پہ ان چیزوں کا افیکٹ ڈسپروپورشنیٹ ہوتا ہے, زیادہ ہوتا ہے. اور اس کے اوپر بے تحاشا آرٹیکل ہے. میں نے خود 2-1.5 سال پہلے لکھا تھا جب شری لنکا میں ہوا تھا, اس سے پہلے, کہ یہ سب کچھ ابھی بھی یہ سب کچھ ڈومینو افیکٹ ہے, یہ ہر جگہ ہوگا. یہ خالی پاکستان میں نہیں ہے, زمبابوے کے اندر, ارجنٹینا کے اندر انفلیشن 100% ہے. گانا از اباؤٹ ٹو ڈیفالٹ, زمبابوے نے میرے خیال سے کر دیا ہوا ہے. افریقن کنٹریز کے اندر اس وقت فوڈ رائٹس چل رہی ہیں. یہ ایک سیٹ پیٹرن ہوتا ہے, اس میں کوئی زیادہ لائک ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی, بس آپ کو ریلیشن سمجھنا ہوتا ہے. تو اٹ از سرٹن کہ یہ چیزیں ہوں گی. جس طرح میں آپ کو بھی بتاتا ہوں, ان پاکستان یو ول سی یہ جو پروٹیسٹ ہیں دے ول گرو. اسلام آباد میں, لاہور میں, کراچی میں, یو ول سی کبھی ٹیچرز, کبھی ڈاکٹرز, کبھی اسٹوڈنٹس, کبھی ہاؤس وائفز, سب لوگ باہر نکلیں گے. ایسا ہوگا. اینڈ IMF نے 3-4 ویک پہلے یہ کہا بھی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں فوڈ پرائس انفلیشن ہے جی. ایک انفلیشن ہے, ایک فوڈ پرائسز انفلیشن ہوتی ہے. اور پاکستان دنیا کا دوسرا نمبر پہ ملک ہے جو موسٹ ولنریبل ہے ٹو رائزنگ فوڈ پرائسز آفٹر نائجیریا. یا انفارچونیٹلی ٹی وی پہ کہیں بھی فوڈ کے اوپر میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ علیحدہ پروگرام ہو, جبکہ سارے کے سارے پروگرام اس پہ ہونے چاہیے. بٹ وی آر این ایگریکلچرل ایگریرین, ہاں اس کی بات کرتے ہیں نا. ہاؤ دیکھو, اگر امپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کے پاس فورن ریزروس ٹائٹ ہیں اور صحیح ہے, پھر ڈالر کا ریٹ بھی ہائی ہے, اس کیس میں شاید آپ کا فوڈ انفلیشن زیادہ ہو. لیکن ہم کہتے ہیں نا, ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا, معاشرت علوم میں, اسکول میں, کالجز میں, کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے جی. تو جب ایک زرعی ملک ہے تو فوڈ آئٹمس تو کاسٹ افیکٹو ہونی چاہیے. ہونا بالکل ایسا چاہیے. انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. وی آر اسٹل امپورٹنگ اے لاٹ آف گرینز اینڈ اسٹف. آپ حیران ہو جائیں گے. یوکرین سے میں 80-85% ہم نے our wheat production for last year was 26 million tons and our consumption for that particular year was 29 million tons. Correct me if I'm wrong. Yes, there was a deficit of around like 3 million tons. ابھی کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے نا جی ہماری, اس کی ایگزامپل ایگریرین اکانومی ہے. کاٹن شوڈ ناٹ بی این ایشو فار. ٹیکسٹائل انڈسٹری از ریسپانسبل فار 60% آف دا ٹوٹل ایکسپورٹ ارننگس. ایک انڈسٹری. ایک تو یہ بھی کویشچن ہے کہ یار پچھلے 70 سالوں میں صرف ایک ہی انڈسٹری ریڑھ کی ہڈی کیوں بنائی رکھی ہے؟ ایک دو اور بھی بنا دیں ساتھ, ٹھیک ہے نا. آپ نے مائک رکھے ہیں, 2-3 اور بھی ہوتے ہیں کہ یار ایک خراب ہو جائے تو, لیکن آپ کہنے یار یہی ہے میرا, تو دیٹس اے ویری بیڈ اسٹریٹجی. بہرحال ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر کاٹن از اے ویری امپورٹنٹ آئٹم. کاٹن کی جو کنزمپشن ہے وہ کوئی 12 ملین بیلز کی تھی, ٹھیک ہے. ان دا لاسٹ ایئر ابھی جو ریسنٹ کراپ آئی ہے دیٹ واز, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, اباؤٹ 4 ملین ٹنز, 4 ملین بیلز. So one of the worst in the past 36 to 40 years crop جو آئی ہے. So we are going to import how many bales? 8 million. That's your answer. One of the things میں آپ کو بتائیے, ٹھیک ہے جی. پاکستان میں یہ اسٹیٹ کہ پاکستان میں کیوں زیادہ جو ہے وہ پروڈیوس نہیں ہو رہی ہے کاٹن؟ Is it because the land is not fertile enough? It consumes so much water. Irrigation system is at risk. Why? It is because of all of what you said. It is because of course of climate change. ٹھیک ہے, چلیں وہ ایک فیکٹر نکال دیں. کلائمیٹ چینج یہاں نہیں ہے, بنگلہ دیش میں بھی ہے, سب جگہوں پہ ہے. اٹ از بیکاز آف دی لیک آف فوکس آن فوڈ سیکورٹی ان پاکستان, اور اوور آل انرجی سیکورٹی یا ریسورسز کی سیکورٹی. ہماری ییلڈ جو ہے وہ گرتی جا رہی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ لو ایگریکلچرل ییلڈ جو ہے نا ہمارا اسٹرکچرل ایشو ہے اکانومی کا, ٹھیک ہے. ہماری ییلڈ گرتی جا رہی ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں ریسنٹلی ہم نے وہ بنائی ہوئی ہیں, ادارے بنائے ہوئے ہیں اس کے اوپر ریسرچ کے اور سب کے, میں نام بھول رہا ہوں اس وقت, لیکن آج تک انہوں نے کوئی نیا سیڈ نہیں نکالا کہ جس کی وجہ سے ہماری پروڈکشن بڑھے. ہماری تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو لینڈ ہے, جو الوویل لینڈ جسے سرخیز زمین کہتے ہیں, فرٹائل, وہ دیٹ از گوئنگ ان دی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور سب چیزیں. پھر ساتھ آف کورس یہ کہ فارمرز جو ہیں ان کو اویئرنیس نہیں ہے آف دا کرنٹ ٹرینڈز اینڈ پریکٹسز اکراس دا ورلڈ, تو لہٰذا ان کے جو طریقے ہیں اریگیشن کے ہیں سب کے, وہ اتنے کارآمد نہیں ہیں کہ وہ ہماری ییلڈ بڑھا سکیں. تو ہماری فالنگ ایگریکلچرل ییلڈ از اے ویری ویری سیریس ایشو. یہ کھانے پینے کی اشیاء میں بھی ہے اور یہ اس میں بھی ہے, کراپس کے اندر بھی ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا فوڈ بڑھتی ہوئی آبادی ایٹ دی سیم ٹائم. ابھی جو ہے اگر آپ کی پاپولیشن 2040 تک آپ کو ییلڈ چاہیے 4.5 پر ایکر, ٹھیک ہے جی, اینڈ اٹ از رائٹ ناؤ 2.1. تو یو نیڈ ٹو ڈبل اٹ ایٹ دا ریٹ آف پاپولیشن. اس کا میں چارٹ بھی آپ سے بلکہ شیئر, یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ تھی 2 سال پہلے کی, یہ 2 سال پہلے کی رپورٹ تھی.
and there are fertilizers and seeds out there that Yes. can make up for that, جو کہ آپ کی yield کو 4 تک لے جا سکتی ہے. Absolutely. But because of the lack of interest in our oval offices یا جو experts ہیں, why this? But because of the lack of focus, میں نے بتایا کوئی ایسی پالیسی, کوئی ایسی چیز, آپ تو وہ دوسری چیزوں میں لگے ہوئے ہیں نا کہ اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. فوکس, پولیٹیکل ول, بڑی کامن سی بات ہے نا, لیکن اصل میں ہے ہی ایسا. کوئی ٹیکنیکل ریزن نہیں ہے یار, سارے لوگ کر رہے ہیں. دیٹ از دا لیک آف فوکس. جب سنگاپور, آپ کو پتہ ہے سنگاپور اتنی سی جگہ ہے, Yes. جب لی کوان یو, دا فاؤنڈنگ فادر آف سنگاپور, اس نے جب بنایا, شروع کیا اس کو, تو اس نے بنایا ایک اکنامک بورڈ. تو اس میں اس نے نا MBA گریجویٹس ہائر کیے تھے, ٹھیک ہے. وہ جب ملکوں میں باہر کال کر کے کہتے تھے کہ جی آپ نے یہاں انویسٹ کرنا ہے, تو وہ لوگ پوچھتے تھے یار سنگاپور ہے کیا. تو پھر اس نے ان کو انسٹرکشن دی کہ کہنا آپ نے میپ سے سیدھا دیکھیں, میپ سے رائٹ جائیں, نیچے آئیں تو یہ سنگاپور ہے. یہ تھا سنگاپور کا لیول. یہ اس کی کتاب ہے فرام تھرڈ ورلڈ ٹو دا فرسٹ, اس کی آٹو بایوگرافی, اس کے اندر اس نے لکھا ہے ویتنام ہیز لیس دین ہاف دا لینڈ آف پاکستان. اس کی پاپولیشن 93 ملین 94 ملین ہے میرے خیال سے, ہمارے 2-3 شہر. اس کے ریزروز ہیں $104 ارب, ہمارے ریزروز ہیں $4 ارب, ٹھیک ہے. انڈونیشیا ریسنٹلی ایک گیسٹ بھی تھے, ان سے بات ہو رہی تھی. انڈونیشیا کی وہ ایگزامپل دے رہے تھے. اٹس اے مسلم کنٹری, ویری پاپولس, ٹھیک ہے جی. اس کے کتنے ہزاروں آئلینڈز ہیں جن کو مینیج کرنا ہے. دے ہیو اچیوڈ اسٹیبلٹی. بنگلہ دیش کے اندر سیم ابھی ٹائم پیریڈ میں پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس 25-26% کم ہوئی ہیں, ان کی 25-26% بڑھی ہیں. دے آر ریزنس انہیرنٹ. وہ بھی اسی گلوبل ایشو کے اندر کہہ رہے ہیں نا, پولیٹیکل ول اور فوکس. نیریٹو کی جو میں نے شروع میں بات کیا آپ سے, نیریٹو ایسا نہیں, سارے ٹی وی پروگرام ہمارے ان چیزوں کے اوپر ہونے چاہیے, یہ ختم ہو جانے چاہیے پولیٹیکل. مطلب میں تو بڑا کیٹیگورک, اس سے کیا سیکھتے ہیں آپ مجھے بتائیں. میں تو آئی ایم فارچونیٹ انف ناٹ ٹو سی اینی آف دا پولیٹیکل شو, بلکہ میں آئی ٹیک پرائڈ ان دا فیکٹ. اگر آپ میرے سے پوچھیں گے نا جی ابھی لیٹسٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ, میں پراؤڈلی کہوں گا مجھے نہیں پتا. اٹ از نوائز. ایک چیز ہوتی ہے نوائز اور سگنل نا, وہ نوائز ہے. جو آپ کو دن میں یہ ہر گھنٹے کے بعد بریکنگ نیوز اور یہ جو 9 بجے مختلف چینلز پہ تجزیہ کار بیٹھتے ہیں نا, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو لرن 2 تھنگس. حالات کتنے خراب ہیں اور خراب سے خراب ہو گئے, اور دوسرا آپ کے دل میں دوسرے پولیٹیکل پارٹی کے لیے نفرت, پولرائزیشن بیسکلی, جو کہ ابھی ہو رہی ہے, وچ از ویری ہائی لیول. اور پولرائزیشن اسپلز اوور انٹو پالیسی میکنگ. اگر آپ لیٹس ایک بیوروکریٹ ہیں یا کوئی ریسرچر ہیں کچھ بھی, آپ پھر پولرائزڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کا لینس کلیئر نہیں ہے, اٹس اڈلٹریٹڈ. وہ اس کو صاف کرنا پڑے گا پہلے چیزوں کو دیکھنے کا. سو وائی پیپل ول بی آن دا روڈ, وائی ٹیچرز ول بی آن دا روڈ, ایز یو پریویسلی مینشن کہ یار لوگ نکلیں گے, لوگ شاید اس لیے نکل رہے ہیں کہ ان کو ریزز چاہیے, مہنگائی بہت ہو گئی ہے, روٹی 40 روپے کی ہو گئی ہے, آٹے کی وہ بوری جو آج سے کچھ مہینے پہلے بلکہ سال پہلے 1200 کی تھی, وہ میرے خیال میں 3500 کی ہو گئی ہے. لوگ اپنے جو ہے شاید پیٹ پالنے کے لیے ان کے پاس کچھ ہو نہیں. جی, تو یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایکچولی اس کا مین رسک, جو مین فیکٹر ہے وہ فوڈ پرائسز ہیں. فوڈ پرائسز کا ڈائریکٹ کو ریلیشن ہوتا ہے سوشل انریسٹ کے ساتھ. یہ اکیڈیمکلی بھی پروون ہے, ریئلٹی میں بھی پروون ہے. عرب اسپرنگ جو آئی تھی, جس میں تونیزیا کے اندر ایک اسٹریٹ ہاکر نے اپنے آپ کو آگ لگائی تھی, سیلف ایمولیشن کی تھی, تو اس کے بعد ایک پوری ایسی سیریز چلی کہ سارے مڈل ایسٹ کے اندر لیڈرس چینج ہو گئے اور سب کچھ, جو فوڈ پرائسز کی وجہ سے تھی, کھانے پینے. تو کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں اس کا ڈائریکٹ کو ریلیشن ہوتا ہے سوشل انریسٹ کے ساتھ. ہماری انفلیشن آفیشیل گورنمنٹ فگرس کے مطابق ہے 25% اس بار جو آئی ہے. فوڈ انفلیشن یا اوور آل انفلیشن؟ فوڈ انفلیشن از 36% ایئر آن ایئر. اچھا, میں اس کی بڑی آپ کو اچھی ایگزامپل دیتا ہوں. جو آپ نے پوچھا نا کیوں 36%, لیکن سنیے کہ ایک ہے اسٹیو ہینکے, پروفیسر ہے, ہینکی جانز ہاپکنز یونیورسٹی کا. اس نے انفلیشن ڈیش بورڈ بنایا اپنا, جس میں وہ ریئل ویلیو پہ دیکھتا ہے کہ انفلیشن کیا ہے. اس سے مراد آپ یہ لے لیں کہ گورنمنٹ کا ایک ریٹ ہوتا ہے ایک چیز کا, لیکن آپ کو اور مجھے گورنمنٹ کے ریٹ پہ تو چیزیں نہیں نا ملتی, فریٹ کاسٹ اور یہ سب چیزیں ملتی ہیں. تو لوگوں کو جس لیول پہ چیزیں مل رہی ہیں وہ اس پہ انفلیشن کیلکولیٹ کرتا ہے. اس کے مطابق پاکستان کے اندر انفلیشن ریٹ از مور دین 40%. اور آپ مجھے بتائیں اصل میں یہی لگتا ہے مور دین 40%, 26% انفلیشن نہیں لگتی. اینڈ دا سیلریز دیٹ وی آر ارننگ دے نیڈ ٹو انکریز 3 times, 100% نہیں 200, 3 گنا, جسٹ ٹو میٹ دا لیول آف سسٹیننس. صرف سسٹیننس. اس کی دوسری سائڈ دیکھیں, لوگ کیوں نکلیں گے باہر. UNDP کی رپورٹ ہے کہ آپ ایک 100 روپیز کو لیں, بڑا کلیئرلی ہم سمجھتے ہیں بجٹ کے اندر اور فیکٹس اور فگرز کی بھرمار کر دیتے ہیں آپ, ہمیں وہ اس کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ نوائز ہے ساری. آپ 100 روپیز لیجیے, آپ 100 روپے کما رہے ہیں,
تو UNDP کی رپورٹ ہے کہ ہر پاکستانی ایوریج فیملی اپنے بیسک فوڈ آئٹمس کے اوپر 40% خرچ کرتی ہے اپنے انکم کا. نکال دیں آپ 40%. یہ 40% 2022 اور 2021 میں جو فوڈ پرائسز اپنے ہائیسٹ لیول پہ گئی ہیں یہ اس میں وہ شامل نہیں ہے. اس کے بعد یہ 40% کافی آگے بڑھ جائے گا, لیکن اس سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. پاکستان اور انڈیا 2-3 ممالک وہ ممالک ہیں جو دنیا میں ہائیسٹ فیول پرائسز بھی دیتے ہیں, 18 سے 20%. یہ بھی آپ نکال دیں. 50 to 57% آپ ایوریج فیملی اپنے 2 بچوں کی فیملی کا ایجوکیشن پہ خرچ کرتی ہے اپنی ارننگ کا. آپ 100 روپے کراس کر چکے ہیں, ٹھیک ہے, کر دیا نا آپ نے. اس کے بعد آپ کے کپڑے ہیں, اس کے بعد آپ کی تھوڑی بہت انٹرٹینمنٹ ہے, اس کے بعد آپ کی ایک یوٹیلیٹی بلز. پیٹرول پرائسز ہیو بین انکریزڈ مور دین 100% فرام دا ایئر آن ایئر بیسس پریویس ایئر. الیکٹریسٹی پرائسز ہیو بین انکریزڈ مور دین 110%. یہ ملائیں تو میرے خیال سے آپ دوسرے 100 روپے کے بھی آگے جا رہے ہیں. تو اگر آپ کی ارننگ یہ ہے اور آپ اسپینڈ یہ کر رہے ہیں تو پھر لوگ کیا کریں گے, باہر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو سیلریز ہیں, جو منیمم ویج ہے وہ انکریز نہیں ہو رہا. دیٹ از اسٹل 25,000 روپیز. بٹ ویری انفارچونیٹ کہ بہت سارے کیا کہوں بہت سارے مالکان ہیں یا کمپنیز ہیں یا جو بھی ہیں شاید وہ اس کو بھی آنر نہیں کرتی ہیں. یس, ہماری پر ڈے میں آپ سے بھی بات کر رہا تھا 833 روپے بنتے ہیں روٹی کا. آپ بتا رہے ہیں مجھے کہ 40 کی بلکہ ہو گئی ہے. بالکل, میں نے جو اور آپ کہیں اگر 30 روپے والی روٹی تو میں نے سنا کہ وہ کھانے کے لائق ہی نہیں ہے. ہاں جی, تو 3 بچوں کی فیملی ہے, اگر 2 بھی لگائیں ہسبینڈ وائف اور ساتھ 2 یا 3 لیٹر پیٹرول کریں تو آپ کو پتہ ہے. اور یہ ریئلٹی میں ہو رہا ہے. آپ ایکسپریس ٹریبیون اور دیکھیں, انفارچونیٹلی یہ بڑا سیریس ایشو ہے. ان فیکٹس اینڈ فگرس کے پیچھے نا فیملیز ہوتی ہیں. ہاں, اکثر آیا ہوتا ہے کہ بچوں کو لوگ مار دیتے ہیں, کرایہ نہیں, اور یہ سیریس چیز ہے بالکل. تو ہم خالی فیکٹس اینڈ فگرز نہ دیکھیں, ان سب فیکٹس اینڈ فگرس کے پیچھے ریئل ہیومن بینگس ہیں. میں لاہور کے اندر ہم لوگ بڑا گلبرگ ڈیفینس لوگ کمنٹ کرتے ہیں اکثر, مجھے بڑا فنی لگتا ہے کہ یار یہ دیکھو, یہ تو ریسٹورینٹ بھرا ہوا ہے, یہ تو جگہ نہیں بیٹھنے کی, غریب ملک ہے. یہ تو 1% لوگ ہیں. واٹ اباؤٹ دا ریسٹ آف دا 98-99% پیپل؟ ان کی بجلی بھی نہیں ہے, ان کا کھانا بھی نہیں ہے. تو اسی طرح جو کرائم ریٹ ہے, یا جو میں کو پروٹیسٹ کہہ رہا ہوں, لاہور میں شروع ہو گیا ہوا ہے یار. میں 2 گھنٹے لگا کے گھر گیا تھا, جب 15 منٹ کا راستہ ہے. میں خود گیا تھا, ٹیچرز ور آؤٹ, ٹھیک ہے, اگلے دن ڈاکٹرز تھے. اور یہ زیادہ ہوتا رہے گا. یو ول نوٹس دس ول ہیپن مور ایز وی امپلیمنٹ آل آف دا تھنگس وچ ول برنگ ان دی IMF ڈیل. تو پیسہ تو یہ کرنا پڑے گا. تو یہ تو نہیں بڑھا رہے. یہ IMF کا پروگرام اگر آپ کو بھی پتہ ہے, جو $1.1 بلین کی وہ تھی, جو انسٹالمنٹ تھی, ٹرانچ تھی, وہ جو کرنٹ حکومت ہے وہ اس کو آنر نہیں کر رہی. بیکاز دے آر سیئنگ کہ آپ سبسڈیز, آپ الیکٹریسٹی کی پرائسز بڑھاؤ, آپ سبسڈیز ختم کرو, آپ ڈالر کو فلوٹ پہ چھوڑ دو, فری فال. چھوڑیں گے تو ڈائریکٹ 280 پہ ہوگا. وہی والی بات ہے, پرائز جو ہے پیٹرول کی 300 پہ چلی جائے گی, بجلی آپ کا اللہ رحم کرے کہاں پہ جائے گی, ڈالر کہاں پہ ہوگا. تو کیا یہ عقل مندی کر رہے ہیں اس کو نہ چھوڑ کر؟ دیکھیں, اگر اس کو چھوڑیں گے بھی تو ہاں مڈل کلاس کا بیڑا غرق ہو جائے. اگر نہیں بھی چھوڑنے تو ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. کریں تو کیا کریں تو یہ کریں کہ ٹائملی ڈیسیجن لینا سیکھیں, اور پاپولر میجرز لوگوں کو خوش کرنا انڈیو وہ چھوڑیں. اسٹوڈنٹ سے بات ہوتی ہے نا جی جب, تو میں شری لنکا سے پوچھتا ہوں کہ شری لنکا سے کیا لیسن لینا چاہیے پاکستان کو. دونوں ایمرجنگ مارکیٹس ہیں اور گلوبل ساؤتھ کا حصہ ہیں. تو کوئی کہتا ہے یار کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, وہ نہیں کرنا چاہیے, اکانومی کو ڈیورسیفائی کریں. وہ سب باتیں ٹھیک ہیں. راجا پکسا فیملی, ٹھیک ہے, جو انٹرسٹنگلی ہمبن ٹوٹا پورٹ سے بھی ریلیٹڈ ہے, ٹائم ملے بھی تو اس پہ بات کریں گے. انہوں نے 40% اپنا جو ٹیکس تھا نا وہ سلیش کر دیا تھا ابھی پوسٹ کووڈ. کیوں؟ کہ لوگ خوش ہوں پولیٹیکل گینز کی وجہ سے. ایک سورس آف ریونیو کم ہوگی. ٹیکس گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑی سورس آف ریونیو ہوتی ہے. 2017-18 سے ان کا ایک ایگریکلچر کرائسس چل رہا تھا, ایکسپورٹس کا سورس آف ریونیو کم, کووڈ, ٹورزم تیسری سورس آف ریونیو ختم, بند. تو ایٹ دا کنٹری ڈیفالٹیڈ. سب سے بڑا لیسن کیا ہے؟ پاپولر میجرز نہیں لینے. ادھر کیا ہوتا ہے, میں جو سب سے ایشو ہے مجھے, کوئی بھی گورنمنٹ ہے وہ کہتے ہیں جی فائلر اور نان فائلر کے ڈفرینس. ایک تو ڈفرینس اتنا رکھا ہوا ہے یار کہ اس کا کوئی آنیسٹلی نا, اگر آپ کو 50 لاکھ کی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں تو اوپر سے 3-4 لاکھ بھی بندہ کر رہی, جو 50 لاکھ کی ٹرانزیکشن کر رہا ہے وہ اوپر بھی 3-4 لاکھ کر لیتا ہے. ایک تو پینلٹی ایسی رکھیں کہ اگلے کو پتہ لگے کہ میں فائلر نہیں ہوں. دوسرا یہ کہ اگر آپ کوئی ایسے اسٹف میجر لیتے بھی ہیں تو ساتھ ہی وہ اسٹرائک کرتے ہیں تو آپ پیچھے بیک آف کر دیتے ہیں. تو پاپولر میجرز نہیں لینے, یو ہیو ٹو ٹیک اے اسٹانس. ابھی بات چل رہی تھی کہ 7 بجے مارکیٹس بند کر دیں گے, رائٹ؟ ٹھیک ہے, پوری دنیا میں ہوتی ہیں 7 بجے بعد. لنڈن میں کافی بھی نہیں ملتی آفٹر 6, ٹھیک ہے جی. لیکن کیا آپ یہ 3-4 مہینے کے لیے کریں گے تو غلط ہے.
یا پھر تھرو آؤٹ ایسا کریں, دیٹ از رائٹ. پیپل ول جسٹ, ابھی پیٹرول تھا 235-225 کا, کیا ضرورت تھی کم کرنے کی؟ آپ کا ملک میں ابھی ریسنٹلی ون آف دا ہائیسٹ بجٹ ڈیفیسٹس پوسٹ ہوا ہے, لوگ ایڈجسٹ کر گئے تھے سم ہاؤ. میں یہ نہیں کہہ رہا ٹھیک ہے یا اللہ معاف کرے, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ بالکل ختم کر دیں, لیکن پالیسی میکنگ میں لوگوں نے ایڈجسٹ کر لیا تھا, گاڑیاں چھوڑ دی تھیں, ایک بندہ زیادہ گاڑی چلا رہا تھا, پبلک ٹرانسپورٹ, بائکس, پیدل چلنا, سائیکل, سردی ہے, آپ نے ساتھ ہی اور کم کر دی. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ اینکرنگ کرتے ہیں نا, سائیکالوجی میں ہوتا ہے آپ اینکر کرتے ہیں کسی چیز کے اگینسٹ, تو 215 سے پیٹرول 300 پہ جائے گا تو بری بات ہے, یا 245 سے 300 پہ جائے گا تو بری بات ہے. سلو اینڈ گریجول ہمیشہ تھوڑا سا بندہ ریڈی رہتا ہے, یا اگر آپ 245 پہ رکھیے, مطلب جب عوام ایڈجسٹ ہو گئی ہے, وائی آر یو پلئنگ ود دیئر سائیکالوجی, پھر کم کریں گے, پھر زیادہ کریں گے. تو یہ سارا مجھے ایشو سمجھ نہیں آتا کہ آپ کو لوگوں کو خوش کریں ریئل بیس پہ, ان سے کمیونیکیٹ کریں کہ یار یہ ایشو ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ٹائملی ڈیسیژن لینا. جتنا ڈیلے کریں گے, یا آپ کہہ رہے ہیں نا کون کرے گا, آپ سے پہلے بات بھی ہو رہی تھی, کرنا پڑے گا. کون کرے گا یہ کویشچن ہے, جو بھی کرے گا ایسا ہوگا, بٹ جتنا ڈیلے کریں گے, آپ ایسے سمجھیں کہ آپ کو ہر دن کا وہ انٹرسٹ اگر پڑتا ہے بینک سے لیتے ہیں, یا ہر مہینے کا پڑتا ہے, وہ تو پھر آپ کا ایکومولیٹ ہوتا رہے گا. میرے ذہن میں اچانک ایک بات ہے, دوست ممالک آپ کو لون نہیں دے رہے, آئی ایم ایف آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ ساری سبسڈیز اٹھاؤ, بجلی کی پرائز بڑھاؤ, پیٹرول کی پرائسز بڑھاؤ, یہ بھی آپ نہیں کر رہے ہیں. دو سینیریوز ہیں. آپ اگر ڈیفالٹ نہیں ہوتے سم ہاؤ یو آر لکی انف, بیکاز آپ مہنگائی بھی نہیں ہونے دے رہے لیکن آپ کو قرضے بھی نہیں مل رہے. آئی ڈونٹ نو کہ کس طرح آپ جو ہیں, میرے خیال میں جو ریزرو ہمارے پاس ہیں جو کہ چلیں گے ہمارے امپورٹس کے موسٹ پروبلی مڈ یا اینڈ آف مارچ, 3 ہفتے جی, ایز آف رائٹ ناؤ جو امپورٹ کور ہونا چاہیے وہ 3 مہینے کا ہونا چاہیے انٹرنیشنل بیچ میکسیمم, ہمارا ہے 26 دن کا. سو اگر ہم یہی ریزرو یوز کرتے رہیں تو لٹرلی بائی دا 15th of February we will be done with our current reserves. Yes, absolutely. But nobody is willing to give us loan, so what's gonna happen? 25 دن ہے ہمارے پاس. I personally believe, مجھے ایسا لگتا ہے, اور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, کہ سون جو میں آپ کو یہ بتائیے نا انفارچونیٹ میجرز جس کی وجہ سے عوام کو بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑے گی, یہ میجرز امپلیمنٹ کر دیے جائیں گے. جب یہ میجرز امپلیمنٹ کریں گے تو جو ہمارے پاس پلیجز آئے ہیں, لوگ کہتے ہیں نا اس نے یہ کہہ دیا, ہمیں ملے نہیں پیسے, وہ بھی 20-21 جو ارب ڈالر ہیں یا جو, وہ ہمیں ملے نہیں ہیں, وہ صرف پلیج کیا ہے. کون سے کچھ 9 ارب ڈالر تو ہمیں یہ ریسنٹلی جنیوا میں پرومس کیا نا جو گورنمنٹ کے, فلڈنگ کی ڈیواسٹیشن, اس میں سے صرف 1 ارب ڈالر جو گرانٹ ہے, باقی سب لونز ہیں, یو ول ہیو ٹو پے دم بیک. یہ بھی گورنمنٹ جو ایک ہم نے بڑا کیا کہ 1 ارب ڈالر ہم نے کما لیا ہے, 1 ارب ڈالر از اے گرانٹ جو ہم نے واپس نہیں کرنا, باقی 8 کے 8 آر لونز جو ہم نے واپس کرنے ہیں. So add them to but they are going to be reimbursed to us when partially ہوں گے, لیکن چلیں وہ تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے. میں دوسرے والے ہیلپ کی بات کر رہا ہوں, چائنا نے کی ہے, سعودی عرب نے کی ہے, ADB نے کی ہے. اٹ وانٹ ہیپن, جو شروع میں بات کرتے ہیں, until IMF endorses us. سب سے پہلے IMF کو کہتے ہیں جی لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ, وہ کرے گا تو چائنا بہت اچھا دوست ہے, سب کچھ ہے, لیکن جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں وہ 2 دوستوں کی دوستی نہیں ہوتی. اول تو 2 دوستوں میں بھی ایسے ہوتا ہے, آپ کے پاس ایک, اگر میں ہوں, آپ کو پتہ ہے میں جاب لیس ہوں, آپ 2-3 بار سوچیں گے مجھے قرضہ دینے سے پہلے کہ نہیں سوچیں گے, اور جس کے پاس جاب ہے آپ اس کو آرام سے دے دیں گے. تو چائنا از اے فرینڈ اینڈ آئی ہیو مطلب لیفٹ نو اسٹون انٹرنڈ ان شوئنگ کہ میں آئی ہیو اے سافٹ کارنر اور انکلائن ٹورڈ چائنا, بٹ اسٹل they would not want to be engaged with a failing country, of course. تو IMF کی endorsement کا مطلب ہے کہ یار نہیں فیل ہو رہی. As far as the default is concerned, technically we will not default. Technically we are default. ٹیکنیکلی سے مطلب ہے کہ ہمارا نہیں کھل رہی. آپ کے امپورٹرز میں پرسوں پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا جو کہ آپ کے کراچی اسٹیٹ بینک جو وہاں کے جو چیمبر کے وہ پریزیڈنٹ تھے انہوں نے دے دی. سو وٹ ایلس از ڈیفالٹ, آپ کا امپورٹ نہیں ہو رہا. میرے خیال میں انہوں نے پرائیورٹائز کر دیا ہے ان ٹرمز آف کہ کون سی چیزوں کی پرائیورٹی دے رہے ہیں وہ ایل سی پر. میرے خیال میں جو آپ کو امپورٹ پروڈکٹس کے لیے جو را مٹیریل چاہیے ہوتا ہے دیٹ از پرائیورٹائز. آئی فیل لائک جو ایگریکلچر جو آپ کے ایسینشیلز ہیں اس کو آپ نے کور کرنا ہے. other than 2-3 items everything is being. بٹ ٹیکنیکلی آئی مینٹ کہ نیوز میں یہ نہیں آئے گا پاکستان ڈیفالٹ کر گیا, میرا مطلب یہ تھا. لیکن انڈیویجولی ابھی آپ کو 100 روپیز کی ایگزامپل دی ہے, ہم آلریڈی ڈیفالٹ کر چکے ہیں. مطلب انڈیویجولی فیملیز, ایوریج ہاؤس ہولڈ فیملی, وہ دے آر ورکنگ, دے آر سسٹیننگ آن ڈیٹ, وہ قرضے پہ چل رہے ہیں. The middle class has been pushed into the lower middle class. تو رہی نہیں جی. I don't think we have a middle class. We don't have
a very healthy amount of middle class. یہاں تو بہت لو ہے یا بہت ہائی ہے. آپ اس کو دیکھیں باہر. Right now what we see in Pakistan آپ کو کیا لگتا ہے, we have lower class and then directly like upper class? Yes, I think so. اور یہ جو گیپ ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے, اور اس گیپ سے, اور یہ جو آج کل حالات ہیں جی, ایک رے ڈیلیو But where the other lower class is going to lower class? ہاں جی, lower class, those are the people جن کو میں نے کہا ہے who will come out, who will do protests, who will do sit-ins, who will engage unfortunately at some point by force or compulsion in crimes. Those are those people جن کی میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ وہ پش کووڈ کے بعد دنیا کے اندر پتہ نہیں 630-40 ملین لوگ اس کیٹیگری میں آ گئے, those who cannot afford food, enough food. اس وقت دنیا میں 3.5 ارب لوگ وہ ہیں جو کہ 65% بھی اپنی انکم کا حصہ اگر کھانے پہ لگائیں, so they can't get adequate diet, sufficient diet. اور یہ سارے کے سارے پاکستان اور یہ افریقہ اور لیٹن امریکہ انہی ممالک کے اندر ڈسپرسڈ ہیں لوگ. تو گلوبل ہنگر بڑا ہے. گلوبل 2022 has been termed as the worst year in poverty, global poverty. آپ کو پتہ ہے اس چیز کا. And what about like جو ریسنٹ فلڈنگ ہوئی ہے جو آپ کی صدرن پنجاب میں, جو کہ آپ کے انٹیریئر سندھ میں, اور جو کہ آپ کے اپر KPK میں, اس کی وجہ سے کراپس وغیرہ کافی افیکٹ ہوئی ہیں. دیٹ از آلسو پلینگ اے پارٹ, جو کہ فوڈ پرائس انفلیشن کے اندر بالکل ملینز آف ایکرز آف کراپس ہیو بین ڈسٹرائڈ. لائف اسٹاک کتنا ضائع ہوا ہے ہمارا. ٹوٹل لاس آپ کو پتہ ہے نا کتنا ہے, اب تو سب کو پتہ لگے. 30 ارب ڈالر. پاکستان کی اکانومی کا سائز ہے $383 billion. that $30 billion that they are saying کہ حکومت تو آلویز تھوڑا سا بڑا 30 سے 40 کہتے ہیں وہ, لیکن یہ لاس آپ کو لگتا ہے کہ اس کا افیکٹ ڈپلیٹ ہو جائے گا, ایویپوریٹ ہو جائے گا؟ نہیں, اس کا لاس آئے گا. اچھا, یوکرین والی بھی جو بات ہے ابھی کہ جب یوکرین میں جنگ چل رہی ہے ابھی, تو سوئنگ سیزن بھی تو گزرا نا یوکرین کا, ہارویسٹ کا. تو اگر ہم اول تو ہوئی نہیں, 2022 میں آفیشیلی ابھی نیوز تھی, UN نے بتایا کہ فوڈ پرائسز اپنے ہائیسٹ لیول پہ تھیں آج تک. ٹھیک ہے, تو یوکرین کے اندر سوئنگ سیزن جب تھا تو کیا ہو رہا تھا, ادھر جنگ لڑ رہے ہیں نا وہ سب. تو اگلی بار جب دوبارہ آئیں گی سردیاں, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ساری فوڈ پرائسز جو اس وقت سو ہو کے نکلنی تھیں, اور ویٹ آنا تھا, گرین آنا تھا افریقہ میں, ہمارے میں وہ نہیں آئے گا. سو وی آر لوکنگ ایٹ پالیسی میکنگ والی جو بات شروع میں اینٹیسپیشن, تو اٹ از ناٹ کہ ڈرانے والی بات ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی اس کا بھی کام کر لیں. سمپل بات یہ ہے. جو پاکستان میں پچھلے سال کا جو ڈیفیسٹ تھا تقریباً 3 ملین ٹن کا ویٹ تھا, وہ ویٹ سب سے زیادہ, کارب سب سے زیادہ ہماری ڈائٹ میں کنزیوم ہوتی ہے نارملی پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش والی سائڈ پہ. تو اگر پاکستانی ڈائٹ کو آپ دیکھیں نا, جو ہماری کنزمپشن اور پروڈکشن آف ویٹ ہے, رائٹ, اور پھر فلڈنگ کی وجہ سے بھی وہ افیکٹ ہوئی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پچھلے سال اگر 3 ملین ٹن کی ڈیفیشنسی تھی, اس سال کتنی ہونے والی ہے بیکاز آف دا فلڈنگ ایز ویل, اور جو گلوبل جو ویٹ کی پرائسز ہیں, پھر ڈالرز بھی نہیں ہیں. وڈ یو فیل لائک ان 2023 دا سیکنڈ کوارٹر میں بی فرسٹ کوارٹر؟ دیکھیں ایگزیکٹ فگر تو آئی مین وہ تو ایک گیس ہی ہوگا میرا. لیٹس سے آئی تھنک منیمم اس سے ڈبل ہوگی منیمم. ابھی ویٹ پرائسز آلریڈی آ چکا ہے, نیوز آئٹمس کے اندر آنے لگ گیا ہے, سب کچھ شروع ہو گیا ہے. لیکن کیا اس پرابلمس تو ہائی لائٹ ہم بھی کر رہے ہیں, آئی تھنک پرابلمس تو they are all around us, لیکن solutions کی طرف مطلب why aren't we nudging there? What do you feel like is the quick fix? Because first of all جب آپ کسی پرابلم کو سارٹ آؤٹ کرتے ہو نا, تو پرائرٹائز کرتے ہو, یار اس کا کوئک فکس کیا ہو سکتا ہے, کوئک سولوشن ابھی کے لیے مومنٹریلی کیا ہو سکتا ہے کہ عوام کو ریلیف ملے, عوام پہ وہ بوجھ نہ ٹرانسفر ہو. میڈیم کی طرف بھی آتے ہیں. what do you feel like the short term solution to our wheat یا our food item, our food insecurities? I think we should work on forming a food corridor. اس کے بارے میں نے لکھا بھی تھا ڈپلومنٹ میگزین کے اندر ہی. انڈیا ایک انسٹیٹیوشن آف ساؤتھ ایشین اسٹڈیز ہے, انہوں نے ایک رپورٹ نکالی تھی. انڈیا از بلڈنگ سی پیک کی طرح, انڈیا بھی ایک میڈیٹرینین کوریڈور بنا رہا ہے. اس کا لوگوں کو اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے. تو میڈیٹرینین کوریڈور بنا رہا ہے ود ٹرکی, اور یہ میڈیٹرین سی جو ہے سارا کا سارا اس میں کور ہوگا, میری ٹائم کوریڈور ہوگا. دا مین فنڈرز آف دس کوریڈور آف کورس دا فرسٹ ون از اسرائیل. ٹھیک ہے, دی ادر 2 فنڈرز آر گیس سعودی عرب اینڈ UAE. ٹھیک ہے, سو دے آر ہیلپنگ انڈیا فنڈ دس کوریڈور. فوڈ کوریڈور جب بنتا ہے تو اس کے اندر جب آپ فوڈ آئٹمس پرچیز کرتے ہیں ایز اے گروپ آف کنٹریز اور کنٹری, تو اس میں ٹرکی از پارٹ آف دیٹ. یس, ٹرکی از پارٹ آف دیٹ. ٹرکی دنیا میں آپ کو پتہ ہے ایوری ون از اے فرینڈ آف ایوری ون. اب یوکرین رشیا کے درمیان ابھی بھی کچھ گیس اور کچھ سب کچھ چلتا ہے. یورپ نے پتہ نہیں $32 ارب کی گیس رشیا سے لی ہے, اس کو فنڈ کیا وار کو. اٹس انٹرنیشنل ریلیشنز. بہرحال تو پاکستان جب آپ فوڈ کوریڈور میں چیز پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو ڈسکاؤنٹیڈ آئٹمس پہ ملتی ہے چیزیں. ٹھیک ہے, تو شارٹ ٹرم کے اندر تو یہ کہ فوڈ کوریڈورز بنائیں. یوز چائنا دنیا میں سویا بین کا جس سے فوڈر بنتا ہے دوسرے اینیملس کا, یہ سب کا سب سے بڑا کنزیومر ہے. چائنا کی ہیلپ بیک ڈور ڈپلومیسی کے تھرو ان کے اس طرح لینی چاہیے. ٹھیک ہے, کہ آپ چائنا کو کہیں کہ چائنا ہمیں ہیلپ کرے. ان کے جتنے بڑے بڑے سائلوز ہیں اور وہ جو
اس ویئر ہاؤسز میں بھرے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں فوڈ کے اوپر کریں, تیل کے بجائے فوڈ کر لیں میرے خیال سے, تو وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, شارٹ ٹرم کے اندر تو یہ ہے. میڈیم ٹرم کے اندر آپ سے بات ہو رہی تھی فوڈ سیکورٹی بھی, انرجی سیکورٹی بھی. اوور آل ہماری فوڈ انرجی سیکورٹی کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹیکنیکل جو نالج ہے, ٹیکنیکل پروگریس جو ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ہمارے جو سیڈ ہیں کینولا آئل وغیرہ, پام آئل کا بل ہم اپنا 1 سال کا دیکھیں 90% بڑھا ہے. ٹھیک ہے, یہ 4-5 فیکٹر تھے, ہم میں سے ایک سے بتا رہے ہیں کہ آئل جو سیڈ آئلز امپورٹ کرتے ہیں ہم اس کو چھوڑ دیں, خود بنائیں. کیوں نہیں کرتے ادھر؟ اس کے اوپر کوئی ریسرچ کریں. وہ بتایا 1960 سے ابھی تک جو کینولا آئل یا جو سیڈ آئلس کی جو وہ ہے کراپ ہے, جو ایریا ہے وہ ریڈیوس ہوتا رہا ہے, بڑا نہیں ہے. اس کی امپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں, ایریا ریڈیوس ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹیکنیکل پریکٹسز کریں. مڈل مین کا جو رول ہے سپلائی چین کے اندر سے, جو مڈل مین نہیں ہوتے ان کو نکالیں. ویسے تو ہر چیز سے نکال دیں لیکن اسپیشلی فوڈ چین سے نکالیں. ٹھیک ہے, تاکہ پرائسنگ اچھی ہو. فارمرس کو بھی وہی پرائس دیں, انسینٹیوائز کریں جو باہر مل رہی ہے. ٹھیک ہے, تاکہ فارمرز پرائیویٹ لوگوں کو نہ بیچیں, گورنمنٹ کو ہی بیچیں. گورنمنٹ کو وہ پرائز دے جو باہر لوگ دے رہے ہیں ان کو. ٹھیک ہے, اس کے درمیان اتنا گیپ نہ ہو. جیسا بھی ڈالر اور اس کا ریٹ چل رہا ہے نا, تو اس کو کم کریں, اس کو ریڈیوس کریں. تو فوڈ کے اوپر اور انرجی کے اوپر میڈیم ٹرم میں کام کرنے کی ضرورت ہے. انرجی کے لحاظ سے یو وڈ نیڈ, میں ہمیشہ کہتا ہوں انرجی اسٹوریج کے اوپر کام کریں. انرجی اسٹوریج, پاکستان امپورٹس 60% آف پاکستان انرجی از الیکٹریسٹی از پروڈیوسڈ یوزنگ آئل اینڈ گیس. ٹھیک ہے, یس, اینڈ ہمارا امپورٹ بل 33%, 1/3 آف اٹ از آف آئل, امپورٹڈ آئل پروڈکٹس. پہلے 5 جو ہوتے ہیں کروڈ آئل ہوتا ہے اور اس کے پروڈکٹس ہوتے ہیں. اٹس اے ہیوج اماؤنٹ. ابھی جب آئل کم ہوا تھا 2020 کے اندر, جب نیگیٹو ہوا تھا آئل, پاکستان کے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزروز ہیں 26 دن کے, SPR بولتے ہیں ان کو. ٹرائیفیگرا ایک کمپنی ہے, ٹریڈنگ کمپنی ہے, پرائیویٹ کمپنی ہے. ٹھیک ہے, ویسٹ کی بجائے US کی ہے یا یورپ کی ہے. جب آئل نیگیٹو ہوا, انہوں نے فلوٹنگ اسٹوریجز کہتے ہیں ٹینکرز کو, جو انہوں نے ہائر کیا. وہ ٹینکر کا سائز تھا جو امپائر اسٹیٹ بلڈنگ ہے نا جی US کے اندر, اس کو اگر آپ ہاریزونٹل کر دیں اتنا, تو اس کے اندر انہوں نے ملینز آف بیرل سیو کیے $1-2-3 پہ لے کے. اس کے بعد انہوں نے بیچے ہیں. آپ اندازہ لگائیں, وہ ایک کمپنی پاکستان کو 5 سال فنڈ کر سکتی ہے. پاکستان واز ناٹ ایبل ٹو ڈو دیٹ. وائی؟ بیکاز آف آئل اسٹوریج نہیں ہے ہماری. کریٹیکلٹی آف جو انرجی مینجمنٹ ہے, انرجی سیکورٹی ہے, اگر باڈی میں انرجی نہ ہو, آپ جتنے مرضی لائک ہیں کچھ نہیں کر سکتے نا. ملک میں انرجی نہیں ہے, اسموتھ فلو نہیں ہے, تو واٹ ول یو ڈو؟ اس کی ایگزامپل میں جو بھی بنگلہ دیش کا بتا رہا تھا آپ کو, ٹیکسٹائل کی بڑھنے کی, ہمارے پاکستان میں تھرو پٹ ٹائم, را مٹیریل آیا فائنل پروڈکٹ بن کے نکلا, تھرو پٹ ٹائم کہتے ہیں. بنگلہ دیش میں وہ 2 سے 3 مہینے, پاکستان میں 5 سے 6 مہینے. تو آپ اگر کسی چیز, اگر آپ بزنس کر, تو آپ کہتے ہیں کہ جو جلدی ملے گا, ہاں لین ٹائم کرتے ہیں نا. لین ٹائم میٹرز. ہمارے یہاں انرجی کا اسموتھ فلو ہی نہیں ہے. 3 شفٹس ہوتی ہیں ٹیکسٹائل ملز کی نارملی, لوگ 2 شفٹس پہ آ جاتے ہیں, پروڈکشن کم ہو جاتی ہے, وہ سب. تو یہ انرجی از دی کور تھنگ. شارٹ ٹرم فوڈ کے لیے فوڈ کوریڈورز, اوور آل فسکل ڈسپلن. What we are seeing in March, okay, we are not getting default, we are not going to hear this news کہ خبروں میں آئے گا پاکستان ڈیفالٹ کر گیا, قرض کے لیے پیسے نہیں ہیں. بٹ obviously شرائط ایکسیپٹ کریں گے, things will get worse for the citizens of Pakistan. What we are seeing in March before Ramzan یا maybe in the Ramzan, کیا what you are seeing the inflation جو کہ ابھی جنرلی یہ بتا رہے ہیں کہ 35% ہے فوڈ والی, ورنہ 25% ہے. ہاں, so where we are seeing this gonna hit us hard, like 70-80%. جو آؤٹ لکس ہوتے ہیں, آتے ہیں لوگوں کے, ان میں نا وہ 3 سینیریوز بناتے ہیں نارملی. اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے آؤٹ لک کا کہ 3 سینیریوز بنائے جائیں. ہاں, تو سب سے پہلا سینیریو تو یہ ہے, اس پہ رکھیے نیوٹرل, میں اس کو کہوں گا ابھی, کہ جو چل رہا ہے جیسا ویسا چلتا رہے گا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ کچھ پیسے آ جائیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے, who will give you that? چائنا, if I'm going to take a guess. ٹھیک ہے, سعودی عرب, ان دا فارم آف ڈیفرڈ آئل پیمنٹس اور سم تھنگ, کہ ہم ڈیفالٹ نہ کریں, جو ریزروز ہمارے 4 پڑے ہیں یہ نہ یوز ہوں, وہ آئل دے دیں کہ یار بعد میں ہم سے کر لینا, سم تھنگ لائک دیٹ, اور چیزیں اس طرح چلتی رہیں. اینڈ دس کرائسس پرولونگس, وچ ول بی آلسو ون آف دا ورسٹ سینیریوز ایز ویل. بٹ ورسٹ کی طرف چلتے ہیں, ہم IMF کے ریفارمز امپلیمنٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ہم لوگ سب کچھ نہیں کرتے. تو جو ٹرکی میں ہوا ہے, آئی تھنک دیٹ ول بی ویری لیس دین واٹ ول ہیپن ان پاکستان. ٹرکی میں انفلیشن از اراؤنڈ لائک 76%. I know that. لیرا پلنجڈ. ٹھیک ہے, سب چیزیں ہوئی. تو آئی تھنک وی آر ہیڈنگ, اگر ورسٹ کیس سینیریو میں اف دیز ریفارمز آر ناٹ امپلیمنٹڈ اور تاخیر کی جاتی ہے تو یہ ہوگا. بیسٹ کیس سینیریو, جو کہ بیسٹ کیس ان ریئلٹی اتنا بیسٹ نہیں ہوگا, بٹ ان دا لانگر رن ہے کہ ہم IMF کے ریفارم امپلیمنٹ کریں
فوراً کریں, فیب میں کر دیں, تو پھر جو پلیجڈ اماؤنٹ آف منی ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا. ایک ایسٹیمیٹ میں پڑھ رہا تھا, اس کے مطابق وہ پلیجڈ اماؤنٹ آف منی بھی جو آئے گا دیٹ ول اونلی بی سفیشینٹ ٹو کور آور ایوری تھنگ اپ انٹل 2024. ٹھیک ہے, اپریل 2020 15 اپریل 2024 اس میں ہماری $1.5 ارب کی دوبارہ بانڈ پیمنٹ ہے. اوکے, ایک بانڈ پیمنٹ کی تھی 25 دسمبر کو, ایک بانڈ پیمنٹ ہے 2024 کو. اس کے درمیان والی ویسے فائنینسز چاہیے 25 سے 30 ارب ڈالر اف ایم ناٹ مسٹیکن, وہ ہمیں چاہیے. یہ مینیج ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کس کاسٹ پہ مینیج ہوگا وہ ہم بات کر چکے ہیں, چیزوں کی بھی قیمتیں بڑھیں گی, لیکن ہم لوگ تھوڑا اور سروائیو کر جائیں گے. اس ٹائم پیریڈ کے اندر کام یہ ہوگا کہ آپ لوگ یہ سب اسٹرکچرل ایشوز پہ اور ان سب چیزوں پہ کام کریں تاکہ $1.5 ارب کی جو ہم نے پیمنٹ کرنی ہے وہ کریں. ون آف دا بیسٹ ویز ٹو سالو دس آل آف دس تھنگ وڈ بی ٹو گو فار ڈیٹ ریسٹرکچرنگ. اس کو بولتے ہیں جی ڈیٹ کو ریسٹرکچر کرنا پڑے گا, اور میرے خیال سے ہوگا بھی یہ. انٹرنیشنل ڈونرز کے ساتھ ہم لوگ اپنا ڈیٹ ریسٹرکچر کریں گے. $1,00,000 دینا تھا 2 سال میں دینا تھا, 4 سال میں دے دیں. 10% پہ دینا تھا 7% پہ دے دیں. 3 قسطیں دینی تھی ہر سال, 1.5 قسط دے دیں, 2 قسطیں دے دیں. اس طرح کر کے ڈیٹ ریسٹرکچرنگ ہوگی. جو ہمیں کرنا چاہیے یہ ہوگا, اور یہ اس پہ جو ہمیں کرنا چاہیے دیٹ شوڈ بی وی شوڈ سیک ڈیٹ فار گیونیس. ہم کہتے ہیں نا جی کلائمیٹ ڈیٹ ریپیریشن ہے, نہ کریں کلائمیٹ ڈیٹ ریپیریشن. اس کی ایگزامپل میں کیوں کہہ رہا ہوں ایسے, وال مارٹ ہے, ہمیں پتہ وال مارٹ کمپنی کا, ایک USA کمپنی ہے. وال مارٹ کا ایک سال کا ریونیو ہے ابو $400 بلین. پاکستان کی GDP کتنا ہے $383 بلین. ایپل ٹریلینز آف ڈالرز. یہ جو فینگ ہے, فیس بک, ایپل, امیزون, نیٹفلکس, گوگل, فینگ بولتے ہیں, ٹریلینز آف ڈالرز, مطلب ملکوں کی GDP ایک طرف, اور ان کمپنیز کا وہ. تو جس ملک کی IMF آف کورس اس کا ڈی فیکٹو لیڈر US ہے, دنیا کے فائنینشیل سسٹمز کا, تو US کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم جیسے, خالی پاکستان کے نہیں, ہم جیسے تمام ممالک کو ڈیٹ فورگیو کر دینا چاہیے. آلریڈی یہ جو کلائمیٹ ڈیٹ کی بات کرتے ہیں نا, یہ اپنی وہ جو obligation ہے اس کو میٹ نہیں کر رہے. دا گارڈین کی رپورٹ تھی کہ 2008 سے ابھی تک 200% انکریز ہوا ہے کلائمیٹ فنڈڈ, جو کلائمیٹ کیٹاسٹرفیز کی وجہ سے جو ڈیٹ کالز ہوتی ہیں اس میں سے صرف 40% فنڈ کی گئی ہیں ابھی تک. پاکستان کو ٹوٹل ڈیٹ جو ہے وہ 100 ایکسٹرنل ڈیٹ از $130 بلین. $130 بلین آپ کہہ رہے ہیں فارگیو کر دیں. Why would they? China did that. In Africa, China has forgiven debt forgiveness کی ہے. وہ جو ہم IMF کی بات کر رہے تھے. But for what? Like انہوں نے کچھ چیزیں ان سے debt forgiveness کی. Yes. Without asking for anything? Yes. Without asking for anything. تو of course یہ نہیں کہ of course اس میں invest کریں گے, سب کچھ کریں گے. The future of the country might be tied to China, but بات یہ ہے کہ ابھی بھی تو کسی کنٹری کے ساتھ ٹائڈ ہے نا, US کے ساتھ. تو what will be bad اگر اب چائنا کے ساتھ ہو جائے؟ There is no issue. یہ ہم لوگوں کے ذہن میں ایک بنا ہوا ہے. تو ڈیٹ forgiveness should be the ideal way. اس کے لیے لابی کرنا چاہیے, بٹ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ جو ہے نا وہ ہمارا وے فارورڈ آئی تھنک سو. اس طرح میڈیم ٹرم کے اندر تو یہی ہے. اگر آپ لانگ ٹرم کی بات کریں تو وہ جو تو یار اسٹرکچرل ایشوز, یہ امپورٹ کم ہو جانا, بڑھ جانا, فارن ایکسچینج, یہ ایسے ہی آپ کو بخار ہوتا ہے, بڑی کلیشیڈ ایگزامپل ہے. وہ بخار گلا خراب ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, پیٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, کووڈ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو آپ بخار ٹریٹ کرتے رہیں, کور ایشو اندر وہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا روم ہے, اس کے اندر کبھی وہ پانی آ جائے, کچھ بھی آ جائے, آپ اس کو پینٹ کریں. جب تک روم کو اسٹرکچر نہیں بدلیں گے, اینٹیں گرا کے نہیں لگائیں گے, جب تک آپ کا اندر سے کووڈ یا گلا یا وہ نہیں ٹھیک ہوگا تو دا فیور وانٹ گو اوے. سملرلی یہ جو نیوز پہ آ رہا ہوتا ہے کہ امپورٹ, یہ سب سمٹمز ہیں, یہ سمٹم مینجمنٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ جائیں IMF کے, ہم آج تک 23 بار IMF کے پاس گئے ہیں, رائٹ. اس کے اندر آپ رپورٹس پڑھیں, اتنی تعریف کی ہے IMF نے پاکستان کی. پیپل ڈونٹ, IMF ہیز پریزڈ پاکستان الاٹ, اسپیشلی جب ہم نے سب سے زیادہ قرضے لیے ہیں تب بہت تعریف کی ہے. پھر اسی IMF نے 1-1.5 سال بعد ہماری بدتعریفی کی ہے, پھر تعریف کی ہے, پھر بدتعریفی کی ہے. یہ وشیس سائیکل تھا. کیوں؟ کیونکہ اسٹرکچرل ایشوز کو ایڈریس نہیں کرتے. مجھے بتائیں لاسٹ ٹائم, آپ بتائیے آنیسٹلی, وین ڈیڈ یو ہیئر دا ورڈ پروڈکٹیوٹی آن اوور نیوز چینلس؟ سنا ہے ویسے 1 سال پہلے, 2 سال پہلے, 3 سال پہلے؟ I don't recall, man. I don't recall, to be honest with you. Low productivity is one of the structural issues of Pakistan. Input versus output. Agricultural yield کی ہم بات کر چکے. Short termism in policy making, یہ سنا ہے ہم نے کہ شارٹ ٹرمزم ایک پراپر ہے, US کے اندر بھی چلتا ہے کہ پالیسیز کو کیوں لانگ ٹرم پہ نہیں بنایا جاتا, شارٹ ٹرم پہ بنایا جاتا ہے. انرجی سیکیورٹی, فوڈ سیکیورٹی, ٹھیک ہے جی,
ہماری پریکٹسز کیا ہیں. ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس ہے, اس کے اندر کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں, اس میں اچھا پرفارم کر دیا ہے. میری ایگزامپل ہے, میں نے بھی مشہور ہو گئی ہے بلکہ وہ اسٹوری, موبائل منگوا لیا غلطی سے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے منگوانا ہے اس سے, نہ کسی بندے سے کہیں گے لے کے. آپ مجھے سمجھ آئے کیوں دیکھنا انسینٹیوائز کیا کر رہے ہیں آپ کسی بندے کو. میں ابھی آپ کے اس پہ کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں منگواؤں گا آئندہ کبھی گورنمنٹ کے یا آفیشیل چینل سے. میں کیوں منگواؤں؟ وین جب اس میں منگوانے پہ جب میں نے پی ٹی اے پے کر دیا سب, اس کے اوپر مجھے 25,000 روپے دینے پڑے. کس چیز کے؟ آئی پیڈ 25,000 روپیز ایکسٹرا جسٹ ٹو گیٹ دی ہولڈ آف دیٹ موبائل وچ آئی واز انٹائٹلڈ ٹو. یہ تو ایز آف ڈوئنگ بزنس میں یہ نہیں ہوتا. آپ مجھے بتائیں, کریں بزنس پاکستان میں ایکسپورٹس کا, ڈاکیومنٹس فل کر کے آپ پاگل ہو جائیں گے. کیا ہمارا کوئی ون ونڈو یا اسٹینڈرڈائزڈ ہے؟ دنیا کے انویسٹر آئیں ایک ویب سائٹ پہ, فنل اپروچ کہتا ہوں, یہ کلک کریں, بعد میں فنل بنے ہوں, وہ جا رہے ہوں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں. ایس ای سی پی نے کیا ہے کہ کمپنیاں بڑی آرام سے رجسٹر کر سکتے ہیں, بٹ دین دیٹ از اونلی ون آف دا فرسٹ اسٹیپس آف 1000 مائل جرنی. وہ جو پرووربیل ہے, ہمیں بہت اسٹینڈرڈائزیشن کرنے کی ضرورت ہے ٹیکنالوجی کو. یہ اسٹرکچرل ایشوز جب تک نہیں سالو ہوں گے, یہ انڈیکیٹرز کم زیادہ یہ ہوتا رہے گا. کمنگ بیک ٹو ون پوائنٹ دیٹ یو مینشن کہ اس وقت مہنگائی جو ٹرکی میں ہے, دیٹ از لائک لٹرلی ڈبل دا انفلیشن ان پاکستان. کہ آپ کو ٹرکی میں رائٹس, لوگ اپنے حقوق کے لیے مانگنے کو ملتے ہیں, آپ کو قتل و غارت نظر آتی ہے, ناٹ دیٹ مچ. بٹ وین یو سے ان پاکستان تھنگس ول بی مچ ڈفرنٹ. Why? Turkey is already in a very bad inflationary state right now comparatively to Pakistan. صحیح عوام کی بات کر رہا ہوں, جب عوام پر بات آتی ہے. But why we are not seeing like that much unrest in Turkey and why we will see in Pakistan? صحیح ہے, پاکستان میں سمجھ میں آ گئی ہے, غریب پر بوجھ آئے گا, اس کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہوگا, وہ نکلے گا. بٹ ٹرکی کی عوام پر آلریڈی یہ بوجھ آ چکا ہے. وائی دے آر ناٹ ریئیکٹنگ دا وے دیٹ پاکستانی ول بی ریئیکٹنگ. اچھا, اس میں انٹرسٹنگ, ریسنٹلی میں نے بھی ٹرکی کو نیوز اتنی فالو نہیں کی, بٹ جو مجھے سمجھ آتی ہے بات وہ یہ ہے کہ ایک تو پر کیپیٹا انکم ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا, ایک پیزے کا پیس ہے 13 انچ کا, ایک ہے 7 انچ کا. تو اگر آپ 3 پیس کھائیں 7 انچ کے اور 13 کے, آر دے ایکول؟ نو, دے آر ناٹ. تو دا پوائنٹ از کہ آئی بلیو دیئر پر کیپیٹا انکم از آف کورس مور دین اس, دیئر اکانومی از بگر دین اس, دیئر اکانومی از مور ڈائیورسیفائڈ دین اس. ہماری اکانومی میں تو ڈائیورسیفیکیشن ہے ہی نہیں نا. مینوفیکچرنگ ہے, ٹیکسٹائل ہے, سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں, فٹ بال بھیج دیتے ہیں کبھی کبھار, ایسی چیزیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ایز اے کشن ایکٹ کرتی ہیں اگینسٹ سچ ایونٹس. ہم سوشل سیکورٹی, گورنمنٹ کی مدد, ٹھیک ہے, سوسائٹی کیسی ہے, تو یہ سب چیزیں ایز اے کشن ایکٹ کرتی ہیں سرٹن کنٹریز میں. لیکن میں آپ کو کتنی ہی ایکویڈور, پیرو, افریقہ میں گانا, زمبابوے, ارجنٹینا, ساؤتھ ایسٹ, میں آپ کو کتنی کنٹریز بتا سکتا ہوں جہاں ابھی ایز وی اسپیک دیر آر فوڈ رائٹس ہیپننگ. سو شاید ٹرکی, میں کہتا ہوں چلیں میں غلط ہوں, شاید نہیں بھی ہو رہا ادھر کچھ بھی, بٹ دیٹ از اونلی, آپ کہہ سکتے ہیں آؤٹ لائر ہے. تو ہم آؤٹ لائرس کو تو نہیں دیکھتے نا جی, ہم تو دیکھتے ہیں کامنلی کیا ہو رہا ہے. تو کامنلی میں آپ کو کتنے ملک بتا سکا ہوں, آپ ابھی انٹرنیٹ پہ سرچ کریں, وہاں لوگ باہر ہیں سڑکوں پہ. سری لنکا میں بھی باہر ہیں فوڈ کی وجہ سے کھانے, کیونکہ یہ وہ پروڈکٹس ہوتے ہیں جسے اکانومی کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ ان الاسٹک ہوتی ہے. جو مرضی ہو جائے, کھانا تو کھانا ہے نا آپ نے. You cannot. And Russia and Ukraine situation is not getting any better anytime soon, right? Yes, and that will add up to this problem. John Mearsheimer, one of the best realist that exists. میں میری اسکول آف تھاٹ کا ریئلزم, اس نے ایسے لکھا ہے جی, پلینگ ود فائر ان یوکرین, فارن افیئرز میگزین میں. میں اسٹوڈنٹس کو بھی بڑا ریکمینڈ کیا, سب کو پڑھنا چاہیے. وہ بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے. وہ کہتا ہے یہ جنگ پرپیچولی تو نہیں چلے گی. تو پیپل ہو آر تھنکنگ کہ سب کچھ ٹھیک ہو گئے, یا فائنینشیل مارکیٹس کو آپ دیکھیں کہ سب کچھ, دیر ول بی این اینڈ ٹو دس. اس کے 3 سینیریوز ہیں, یا تو یوکرین جیتے گا, یا رشیا جیتے گا, یا کمپرومائز ہوگا. ان تینوں میں سے بھی کچھ نہیں ہو رہا. تو دا چانس آف ایسکیلیشن, ٹھیک ہے, اسٹل ایگزسٹس. دیٹ ہیز بین ون آف دی موسٹ ورسٹ فلیش پوائنٹس ان ریسنٹ ہسٹری, رشیا اور یوکرین جو ہے. بٹ جو اسٹوری آف ریسیشن اور یہ جو پاکستان میں, یہ کووڈ کے بعد شروع ہوئی ہے. یہ بڑا رشیا یوکرین نے صرف اس کو ایگریویٹ کی ہے. یہ وہ منی سپلائی جو زیادہ ہوئی, انٹرسٹ ریٹ کم تھے, پھر انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہو گئے, منی سپلائی اتنی زیادہ تھی, تو وہ جو گیپ ہے یہ اس کی وجہ سے. رشیا یوکرین کا ایشو چلتا رہے گا. پاکستان کے لیے اس کا سب سے مین افیکٹ یہ آئے گا کہ ان سمرس کے اندر, ونس اگین مجھے لگتا ہے آپ مجھے دوبارہ نہیں بلائیں گے, سمرس کے اندر یو ول سی لوڈ شیڈنگ اتنے آورس کی جو آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوگی شاید. ایون ان دی بگ سٹیز, یس, ایون ان دی بگ سٹیز یو ول سی الیکٹریسٹی بلز ایٹ اے لیول کہ آپ نہیں کیوں, کیونکہ جس میں نے کو بتایا نا, آپ امپورٹڈ آئل اور گیس سے 66% آپ یو میک یور الیکٹریسٹی. سو اس کی پرائس 2012 سے پاکستان کی ڈومیسٹک گیس پروڈکشن ہیز بین فالنگ
2012 سے. تو ہم گیس LNG وغیرہ امپورٹ کرتے ہیں. وہ یورپ پہلے نہیں کرتا تھا, اب یورپ بھی کر رہا ہے بڈ. ایک چیز کی بڈ کرتے رہے, اس کی کیا پرائس ہوتی ہے ہائیسٹ. رائٹ ناؤ ایز وی اسپیک LNG پرائسز آر اٹس ہائیسٹ لیول. ریسنٹلی 29 تھیں ڈالرز پر برٹش تھرمل یونٹ, اب اس سے بھی اوپر چلی گئی ہیں. تو پاکستان نے بھی لینی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عید کے دنوں میں 2 دنوں میں وی ہیو ٹو اسپینڈ اراؤنڈ $110-15 ملین کے 2 دن لوڈ شیڈنگ نہ ہو. یہ جو ریسنٹ گزری عید, ہمیں اسپاٹ پرائس پہ کنٹینر لینے پڑے تھے. تو اس سے جب مہنگی LNG سے یا گیس سے جب آپ لے کے بجلی بنائیں گے PLL وغیرہ آپ کے, تو آپ کو وہ سستی تو نہیں دیں گے. کیا خیال ہے آپ کا؟ تو آئی تھنک رشیا یوکرین والا جو ایشو ہے نا, اس کا جو سب سے زیادہ ڈائر افیکٹ آگے پلے آؤٹ ہوگا وہ پاکستان کی انرجی پرائسز پہ, اور پھر کیونکہ ہمارے جو گرین ہے نا بلیک سی سے, وہ بہت زیادہ آتا ہے پوری دنیا میں. ادھر ظاہر ہے جو آپ جب شپ پہ گرین بھجواتے ہیں تو وہ انشورڈ ہوتی ہے نا شپ, تو جب جنگ ہو رہی ہے تو انشورنس بڑھ جاتی ہے. 0.3 سے وہ 2.5-3% پہ گئی ہے انشورنس کاسٹ. یہ کتنے 100% کا انکریز ہے. 0.3 سے 2.5 سے 3 5% تک ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر وہ فوڈ مہنگا آئے گا, بکرے مہنگے ہوتے ہیں نا جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے, کیونکہ وہ باہر سے منڈی سے لے کے آتے ہیں, پیٹرول لگتا ہے, وہ بکرے کی کاسٹ میں ایڈ ہو جاتا ہے. اسی طرح فوڈ کی پرائس میں ایڈ ہو جاتا ہے. تو فوڈ اور انرجی, یہ دونوں جو اسپیکٹس ہیں نا, آئی تھنک پاکستان اینڈ ادر ڈیولپنگ کنٹریز, ناٹ اونلی پاکستان, ول کنٹینیو ٹو بی ولنریبل ٹو دس سائڈ. اس کے لیے وہی بات ہے, کوشنز بنانے کی ضرورت ہے, اینٹیسپیشن کی ضرورت ہے. بہت زیادہ روزی آؤٹ لکس پہ پالیسی نہیں بنانی چاہیے. یو شوڈ میک پالیسی کہ یار اگر چیزیں بری ہو جائیں تب کیا کرنا ہے بس. بٹ اگر آپ نے کل جو ایاز صادق صاحب تھے, اور جو کہ رشیا کے فارن منسٹر تھے, جو ایک ڈسکاؤنٹڈ ریٹ آئل پہ ان کا بات ہو رہی ہے, بیکاز آپ کی آل دو وہ ایک الگ ڈسکشن ہے کہ کیا اور طریقے ہیں بجلی پروڈیوس کرنے کے, انرجی کے, وہ ہم نہیں کر رہے. بٹ جسٹ لک ایٹ وٹ دے آر سیئنگ از کہ مارچ میں جو یہ ایک ڈسکاؤنٹڈ ریٹ کا کانٹریکٹ ایگریمنٹ MOU جو بھی کر رہے ہیں, جو کہ مارچ سے شروع ہوگا, تو ڈونٹ یو فیل لائک کہ جب آپ کو رشین آئل ایک ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پر ملے گا, کیونکہ رشیا آلریڈی 20 سے 30% ڈسکاؤنٹ پہ جو ہے وہ انڈیا کو بھی دے رہا ہے, چائنا کو بھی دے رہا ہے. سو وین پاکستان از پارٹ آف دیٹ, یو آر گیٹنگ دا آئل ایٹ اے ڈسکاؤنٹڈ ریٹ. تو آپ کے امپورٹ اور اینڈ دین اندر تھنگ کہ یو ہیو ٹو پے دیم ان اے فرینڈ, ون آف دا فرینڈز, میوچل فرینڈز آف چائنا اینڈ پاکستان, ان کی کرنسی میں, رادر دین US ڈالرز. تو ڈونٹ یو فیل لائک کہ جب آپ ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پر اول لوگے پھر US ڈالرز میں نہیں لوگے, تو دیٹ ول ایلیویٹ دا کنڈیشن. یہ آپ کا تھوڑا سا دیکھیں, آئی واز ون آف دی موسٹ ڈفرینٹ TV چینلس پہ بھی لکھا بھی اس پہ, آئی واز ون آف دا موسٹ اسٹانچ پروپوننٹس, اسٹرانگسٹ سپورٹرز دیٹ پاکستان شوڈ سیک دس ڈسکاؤنٹڈ آئل فرام رشیا بیک لائک 10-11 months ago. یس جی کہ انڈیا کر رہا ہے $30-35 از اے ہیوج ڈسکاؤنٹ. ٹھیک ہے, جب 100 پہ تھی آئل کی پرائس. میرا جو تھا دا وے ٹو گو اباؤٹ واز دیٹ ناٹ ٹو انگیج ود رشیا ڈائریکٹلی, ٹھیک ہے, بلکہ یوز چائنا. ریسنٹلی سعودی عرب کو رشیا نے ریپلیس کر دیا ایز دا لارجسٹ ایکسپورٹر آف آئل ٹو چائنا. چائنا کا لارجسٹ ایکسپورٹر آئل کا جو پارٹنر ہے وہ ہے رشیا, سعودی. تو نیچرلی, اینڈ چائنا, ابھی آپ ڈفرینٹ پڑھے, چائنا اپنی انوینٹریز کا ڈیٹا پبلش نہیں کرتا, لیکن ان کی ایکسپورٹس اور آئل جو منگوایا ہوتا ہے اس کو مائنس کر کے ڈیٹا نکالتے ہیں اینالسٹ. تو چائنا کی ابھی انوینٹریز بڑے ہائیسٹ لیول پہ ہیں, اور 7 سے 8 لاکھ بیرل روزانہ ان کے انوینٹری کے اندر جا رہے ہیں. تو وہ ایک اور ریزن ہے, وہ کہتے ہیں کہ چائنا کھل بھی جائے گا تو آئل پرائسز نہیں بڑھیں گی, ان کے پاس انوینٹری میں پڑا ہوا. بہرحال وین چائنا ہیز سو مچ ان دی انوینٹری, وی شوڈ ریدر دین ڈائریکٹلی انگیجنگ ود رشیا, اور میں بتاؤں گا کیوں میں ایسے کہتا ہوں, وی شوڈ گو اباؤٹ چائنا, جیسے ڈیٹور لے کے کرنا چاہیے. اللہ کرے ڈیولپمنٹ ہو, ہمارا امپورٹ بل, ہمارے ریزروز, ہماری پرائسز, ہر چیز کی, فوڈ کی پرائس ایون اس سے ریلیٹ کرتی ہے آئل سے, سب کچھ نیچے آ جائے گا. بٹ اس میں جسٹ ایز فرام این انالیسس پوائنٹ آف ویو کچھ ہنڈرنسز ہیں, جس کی میں نے آپ سے بات بھی کی تھی. سب سے بڑی ہنڈرنس اس کی نیم وہ ہے ڈپلومیٹک ڈائمینشن. IMF کے ساتھ انگیجڈ ہیں. IMF آلریڈی بڑا اس چیز کو کنسیڈر کرتا ہے کہ آپ ہمارے والے پیسے چائنا کو نہ دیں, ٹھیک ہے جی, چائنا کو نہ پے کر دینا ہمارے جو پیسے ہیں. تو انگیجنگ ڈائریکٹلی ود رشیا might not be a very sane step in terms of diplomacy. ٹھیک ہے جی, انڈیا کے پاس تو ایک sovereign space ہے. انڈیا just overtook UK as the 5th largest economy of the world. India's foreign exchange reserves are double the amount of our total GDP, $600 billion. They've recently fallen a little bit. تو انڈیا کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے ہمیں. انڈیا از a key ally of the US as well. کوڈ کا پارٹنر ہے, اس کی ایک اسٹینڈنگ ڈفرینٹ ہے, ہماری ڈفرینٹ ہے. تو ہمیں رشیا کے ساتھ ڈائریکٹلی انگیج کرنے کے بجائے
مجھے یہ لگتا ہے, اور میں غلط ہو سکتا ہوں, یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے, وی شوڈ ہیو اور وی شوڈ انگیج ود رشیا تھرو اے ڈائریکٹ تھرڈ پارٹی وچ از چائنا. چائنا کے ساتھ ہمارا ٹریڈ چل رہا ہے نا, سب کچھ چل رہا ہے. چائنا نے بھی کیا ہے, چائنا از گیٹ ملیشیا کی جتنی کروڈ آئل پروڈکشن ہے نا, چائنا ملیشیا سے اس سے ڈبل آئل خرید رہا ہے. یہ چارٹ ابھی بہت مشہور ہوا ہے. وہ کون سا آئل ہے؟ وہ رشیا کا آئل ہے جو ملیشیا جاتا ہے اور پھر ملیشیا سے چائنا جاتا ہے, لیکن آفیشیل ڈاکیومنٹس میں اس کو سینکشن نہیں کیا جا سکتا. وہ چارٹ ایسے کر کے چل رہا تھا, اتنی کروڈ آئل پروڈکشن ہے اور اتنا اوپر چلا گیا ہے. یہ بڑا مشہور بلومبرگ کا ہاویئر بلاس, میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں, جرنلسٹ ہے, اس نے آرٹیکل یہ چارٹ اپڈیٹ کیا تھا. تو کر رہے ہیں لوگ, چائنا کر رہا ہے. چائنا کو ڈر تو نہیں ہے یو ایس کا, اٹس دی سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ. چائنا کین افورڈ اٹ ٹو ٹیکل یو ایس یا لیکن اس نے بھی نہیں کیا. تو ہمیں میرے خیال سے ڈپلومیٹیکلی تاکہ مسئلے میں نہ پڑے ہم یو ایس کا, ہمیں بڑا ہے نا وہ جو ٹائٹ روپ واکر نہیں ہوتا جو تار پہ چلتے ہیں جس طرح لوگ, اس طرح چلنا ہے. تو چائنا سے کرنا چاہیے. باقی ٹیکنیکل ایشوز ہیں, آپ جس طرح بتا رہے تھے ہو سکتا ہے انہوں نے ریزالو کر لی ہوں, بٹ میری انفارمیشن کے مطابق صرف ایک ریفائنری ہے پاکستان میں جو رشیا کا ہیوی کروڈ آئل, ٹھیک ہے جی, وہ پروسیس کر سکتی ہے. دوسرا یہ کہ رشیا وڈ تھنک ٹوائز, ہمارے لیے رشیا کے لیے اتنا انسینٹیو نہیں ہے, ہماری مارکیٹ بڑی چھوٹی ہے, ٹھیک ہے. تیسرا یہ کہ پاکستان کے لیے فریٹ کاسٹ کا مسئلہ مجھے نہیں پتا کیسے حل کریں گے. 1.5 سے 2 بیرل ہے مڈل ایسٹ کے تھرو, 8 بیرل ہے رشیا کے تھرو. تو وہ پھر کاسٹ میں سوچتا ہوں کہ وہ جو سیو ہونے پیسے آئل میں سے, تو وہ پھر $8 ایکسٹرا بھی تو دے رہے ہیں آپ, $7-8 فریٹ کے تھرو. دین دا ٹائم ٹیکن ٹو ریچ ٹو پاکستان, مڈل ایسٹ سے 3-4 دن, اس کے اندر 25-26 دن لگتے ہیں آنے کے اندر, ٹھیک ہے. تو یہ سب فیکٹرز ہیں کچھ. یو اے ای کے پھر وینڈرز جو ہیں, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو وینڈرز ہیں یو اے ای کے ساتھ ہمارے لانگ ٹرم کانٹریکٹس ہیں. رشیا آئل دے رہا ہے, ابھی نہیں دے رہا, آگے ابھی 5th of Feb کو رشیا کا جو آئل پروڈکٹس ہیں اس پہ بھی سینکشن لگ جائیں گی. ابھی سمجھنے کی بات یہ کہ رشیا کی سی بورن ایکسپورٹس پہ سینکشن لگی ہیں, پائپ لائن کی آئل ایکسپورٹس پہ سینکشن نہیں لگی, ٹھیک ہے. 5th Feb کو وہ بھی لگ جائیں گی. تو وی ڈونٹ نو کہ آگے کیسے پین آؤٹ ہوتا ہے کہ رشیا واقعی بھیج دے گا ہمیں آئل. تو وی کین ناٹ ریئلی رسک آور ڈیکیڈز اور وینڈرز وچ از یو اے ای اینڈ ادر مڈل ایسٹرن کنٹریز جسٹ فار اے شارٹ ڈسکاؤنٹ. کرنا چاہیے. طریقہ یہ ہے کہ چائنا کے تھرو جائیں, آئی بلیو, مجھے یہ لگتا ہے. ون آف دا اسٹرکچرل چینجز دیٹ شوڈ ہیو بین میڈ یا کر لینی چاہیے تھی, بیکاز آپ کا سب سے بڑا جو امپورٹ بل ہے دیٹ از کروڈ آئل, رائٹ, جو کہ آئل گیس اور جو آپ کا فیول ہے. What are some of the alternatives that the government should be taking notice of in order to preserve the foreign exchange, right? کہ وہ پیٹرولیم پروڈکٹس پہ بھی جتنا لگ رہا ہے اس سے کم لگے, اور بجلی جو آپ کی پروڈیوس ہو رہی ہے یہ ادر الٹرنیٹیو سورسز سے ہوں. از اٹ دیٹ ڈیفیکلٹ کہ ابھی تک کوئی بھی جو گورنمنٹ آئی ہے وہ اس کو سیریس طریقے سے نہیں کر پا رہی ہے؟ بہت بڑی انویسٹمنٹ چاہیے الٹرنیٹیو الیکٹرک پاور جنریشنس کے اسٹیشنس کو بلڈ اپ کرنے میں, اور ساری بجلی اس سے ساری تو نہیں جتنی بھی, بٹ ایٹ لیسٹ 50%. وائی وی آر ناٹ ایبل ٹو ڈو دیٹ؟ یا بڑے مشکل ہیں, بڑے کمپلیکیٹڈ لانگ ٹرم پروجیکٹس ہوتے ہیں. دس از یو رائٹ, ایکچولی دس از اے ویری انٹرسٹنگ ٹاپک, اور اس پہ ہم 1.5-2 گھنٹہ علیحدہ بات کر سکتے ہیں. دیکھیں دنیا میں ابھی بھی جو دنیا کا گلوبل انرجی مکس ہے وہ برٹش پیٹرولیم BP, ون آف دا لارجسٹ آئل کمپنیز, وہ اپنا ہر سال نا اسٹیٹسٹیکل ریویو شیئر کرتی ہے. ابھی ریسنٹ جو اسٹیٹسٹیکل ریویو آیا ہے اس کے اندر ابھی بھی جو دنیا کی 84-86% انرجی مکس ہے دیٹ از فرام فاسل فیولس, ٹھیک ہے. پھر کچھ نیوکلیر ہے, پھر کچھ 2-3-4% رینیویبلس کا ہے. وائی ایم آئی ہائی لائٹنگ دس کہ ہم تو غریب ممالک ہیں, لو مڈل انکم کنٹریز ہیں. ایون دا کنٹریز جو ایڈوانسڈ اکانومیز ہیں وہ بھی ابھی تک پراپر رینیویبل سسٹمس کو امپلیمنٹ نہیں کر پائیں. کیوں؟ وہی کویشچن ہے. سب سے پہلا ایشو اسکیلیبلٹی. اسکیلیبلٹی یہ کہ ہو سکتا ہے رینیویبل سسٹم لاہور کے 2-3 سوسائٹیز کو سپورٹ کر لے, ہو سکتا ہے اس کے وہ رینیویبل سسٹم لاہور کے 2-3 سوسائٹیز کو 1-1.5 سال سپورٹ کر لے, لیکن کیا وہ سپورٹ جب گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے کر سکے گا؟ نہیں. انٹرمیٹنسی کا ایشو ہوتا ہے, یہ کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں. کیا وہ 5 سال سپورٹ کر سکے گا؟ نہیں. کیا وہ پورے لاہور شہر کو کر سکے گا سسٹم؟ نہیں. یہ وجہ ہے, اس کو اسکیلیبلٹی کہتے ہیں. اسکیلیبلٹی کو بڑھانے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے, ٹائم لائن. ان دونوں چیزوں کو کرنے کے لیے یو نیڈ فنڈنگ, منی. تو میرا کویشچن ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایڈوانسڈ کنٹریز نہیں کر پائیں یہ سب کچھ, تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے. میں آئی ایم ناٹ اے ویری اسٹرانگ کیا کہتے ہیں سپورٹر آف دس تھنگ. رینیویبل پہ کام کریں سب کچھ, لیکن 200 سال ویسٹرن کنٹریز نے یہ ایڈمٹ کیا کاربن ایمیشنز اور اکنامک گروتھ کے اندر ڈائریکٹ کو ریلیشن ہوتا ہے. یہ اسٹیبلشڈ کو ریلیشن ہے.
تو جب تک اپ انٹل اے سرٹن لیول، جب تک پاکستان اس لیول تک نہیں پہنچے گا، وائی شوڈ بی ریڈیوس اٹ؟ کیا ہم رسک کر دیں جو ہمارے لوگوں کے پاس الیکٹریسٹی نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں؟ آکسفیم کی رپورٹ تھی کاربن انیکوالٹی، اس میں انہوں نے کہا کہ دنیا کے 1% لوگ جو کہ بنتے ہیں 70 لاکھ لوگ، دے ایمٹ مور کاربن، یہ سنیے گا، دین دی 3.5 بلین پیپل آن ارتھ. 70 لاکھ لوگ دنیا کی، وہ 1% لوگ ہیں، دنیا کی 3.5 بلین جو کہ 50% پاپولیشن ہے. 1% 50% پاپولیشن سے زیادہ ایمٹ کرتے ہیں. اور یہ 50% پاپولیشن والے ممالک اگر اپنی ایمیشنز 200% بھی بڑھا دیں، 200%، پھر بھی ان کی ایمیشنز اپنے نیشنلی ڈٹرمنڈ کنٹریبیوشن جو NDC ایک لیول بنایا گیا ہے کہ اتنی آپ نے کرنی ہے، اس کے اندر رہیں گی 200% انکریز کر کے بھی. تو یہ جو آلٹرنیٹیو سورس ہے اس کو کرنا چاہیے، بٹ دس از ناٹ اے شارٹ اور میڈیم ٹرم تھنگ، یہ لانگ ٹرم تھنگ ہے. جو میڈیم ٹرم شارٹ ٹرم تھنگ ہے وہ کانٹریکٹس ہیں، ہمارے کانٹریکٹس کو جو گورنمنٹ لیتی ہے، اسٹرکچر کرتی ہے، وہ اچھے طریقے سے کرنے چاہیے. ہم بڑی بار اس پہ بات بھی کر چکے ہیں ٹی وی پہ بھی کہ ہیج کریں، ہیجنگ ہوتی ہے. اس کے لیے آپ بس ایسے انالیسس کریں، اچھا کہ آئل آج اگر 70 پہ ہے یا 80 پہ ہے تو شاید کل کو 110 پہ ہو جائے گا، تو ابھی لے لیں اس کے بجائے کہ 110 پہ لیں گے آپ. ٹھیک ہے، اس پرائز پہ ہیج کر دیں. اس کے لیے آپ کو اینالائز کرنا پڑتا ہے، اینٹیسپیٹ کرنا پڑتا ہے. تو آئی تھنک اس طرف زیادہ فوکس ہونا چاہیے. رینیویبل انرجی وغیرہ پہ آف کورس کام کریں، ہائیڈرو پاور کا بڑا پوٹینشیل ہے، ونڈ کا، سولر کا، بٹ آل آف دوز سسٹمز آئی ول ناٹ گو ان ٹو دا ڈیٹیل، دے ہیو دیئر ٹیکنیکل لمیٹیشنز. تھیسس اس پہ کیا ہوا ہے کہ کیا ٹیکنیکل لمیٹیشنز ہوتی ہیں. اینڈ فار پاکستان رائٹ ناؤ وہ ساری لینڈ، وہ سب چیزیں، دیر آر ادر امپورٹنٹ تھنگز. وی نیڈ ٹو پٹ فوڈ آن پیپلز ٹیبل بفور وی تھنک اباؤٹ دیز تھنگز. سروائیول کمز فرسٹ. جی جی جی، میزلو ہیرارکی. ہاں، دیٹس کریزی. مطلب کہ electricity, petrol, we are stuck, we are doomed in that, we are doomed in food scarcity. But the another disaster is that climate change, yes. Oh man, ہم ہر طرف سے گرے گئے ہیں. کیا کلائمیٹ چینج کا بھی بڑا کیٹیگوریکل ہے یہ. جیسن ہیکل ایک آتھر ہے، اس کی کتاب ہے دا ڈیوائڈ. وہ ہر پاکستانی بچے کو نا اسکول کے اندر، وہ یہ سنگل نیشنل کیریکولم نہیں، اس میں ہونی چاہیے کہ وہ سب بچے پڑھیں. اس میں وہ بتاتا ہے کہ دنیا میں 2017-18 تک اس نے فگر بتائی ہے 588 بلین ٹنز آف کاربن ایمٹ ہوئی تھی. میں ویسے فیکٹس اینڈ فگر بتا رہا ہوں تاکہ ذرا بڑا کلیئر. وہ 588 بلین ٹنز جو کاربن ایمٹ ہوئی تھی، اس میں سے 77% جو کاربن ایمٹشن تھی وہ ڈیولپڈ کنٹریز کی تھی پوری دنیا میں. 77%. بس اس کاربن ایمیشنز کی وجہ سے ان ہونے والی 88% ڈیتھس لویسٹ کاربن ایمیٹنگ کنٹریز میں تھی. So that is somehow puts things into perspective کہ کلائمیٹ چینج پاکستان کی تو 0. اب تو سب کو پتہ لگ گیا فلڈس کے بعد، لیکن اب ورلڈ اور میٹرس پہ جائیں تو 0.49 0.45 اتنی % ہے ہماری ایمیشن. تو ہم اور ممالک وی آر دا وکٹم، وی آر سفرنگ بیکاز آف somebody else's emission. انہیں بولتے ہیں emission elsewhere countries. ہم پیریفری ہیں، ہم ایسے پروڈکٹس بنا کے ان کے لیے بنا رہے ہیں. ایسا ہے کہ آپ نے یہ اسٹوڈیو بنانا ہے تو آپ کوئی ایک جگہ لیں، ادھر ریت پڑی ہے، ادھر مٹی پڑی ہے، ادھر سب کچھ پڑا ہے. وہ کیوں پڑا ہے ادھر؟ اس کو بنانے کے لیے نا. سیم لائک تو پھر اگر آپ ایمیشن اینڈ پہ کیلکولیٹ کریں گے تو اس کی زیادہ آئے گی. چائنا پوری دنیا کی فیکٹری ہے، رائٹ؟ جی، سب پوری دنیا کے لیے بناتا ہے. تو آبویسلی چائنا میں جو گلوبل وارمنگ کا جو یہاں سے آپ کا کلائمیٹ چینج کے لیے جو چیز پروپیگیٹ کرے گا وہ تو چائنا ہی ہوگا نا. جی، لیکن وہی والی بات ہے کہ ہو کیوں رہا ہے اپنے لیے تو نہیں بنا. لیکن آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ 44% ہے US اور چائنا کا اکٹھے شیئر، 100 میں سے 44%. لیکن چائنا کی آبادی ہے دنیا میں سب سے زیادہ نیچرل پر کیپیٹا بیسس کے اوپر. جو انرجی انٹینسٹی ہے وہ US میں بندوں کی زیادہ ہے. US کی پاپولیشن چائنا سے 4.5 گنا کم ہے. تو امیجن ہاؤ انرجی انٹینسو از دا US لائف اسٹائل. افریقہ کے اندر ایک ریفریجریٹر اتنی افریقہ کے اندر ایک پوری فیملی اتنی انرجی یوز کرتی ہے جتنا امریکہ کے اندر ایک ایوریج ریفریجریٹر کرتا ہے. اور بھی بڑے اسٹیٹس ہیں بٹ آئی ول سیو یو فرام دیٹ. لیکن جو کلائمیٹ چینج ہے نا، یہ تو ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اور آئی تھنک تمام ایسے ممالک کو بڑی اسٹرانگ لابی کرنے کی ضرورت ہے کہ یار آپ اپنے ایمیشنز کم کریں، ہم اپنے ایمیشنز کم نہیں کریں گے. بیکاز اکنامک پروگریس پاکستان کو ہیلپ آؤٹ مل رہی ہے گلوبل جو لیڈرز ہیں یا جو اکنامکلی اسٹرانگ ساؤنڈ کنٹریز ہیں ان سے ان ٹرمز آف ریسرچ یا فنڈنگ ٹو میک شیور کہ انفراسٹرکچر یا
کلائمیٹ چینج پاکستان میں کنٹرول کیسے ہو سکتا ہے؟ فرسٹ آف آل جو فنڈنگ آپ کو ملی ہے, جو ڈیزاسٹر آپ کا ہوا ہے, جو 10 بلین کی ہم بات کرتے ہیں, $10 بلین کی, کیا یہ اسٹرکچر دوبارہ ڈال کے انفراسٹرکچر جو کہ ڈیمیج ہوا ہے, کیا دوبارہ پر فلڈنگز نہیں آئیں گی؟ دیکھیں نا, یہ جو 10 بلین کا, اس میں سے ہم بڑا خوش ہو رہے تھے کہ ایک ہم نے جتنا ٹارگیٹ کیا تھا اس سے $1 ارب زیادہ لے لیا ہے, بٹ اس میں سارا کا سارا لون ہے, $1 ارب صرف گرانٹ ہے. تو یہ بی مائنڈ فل کہ سارا ہم نے پے کرنا ہے. نہیں, فار ایگزامپل آپ کو مل بھی جاتا ہے $10 بلین, بٹ یہ $10 بلین سے جب آپ انفراسٹرکچر دوبارہ بچاؤ گے, جو کہ روڈیں ٹوٹی ہیں, جو کہ سارا نظام لائف کا درہم برہم ہوا ہے, کین یو اسٹاپ دس فلڈنگ ڈیزاسٹر کمنگ بیک اگین؟ نو. جبکہ آپ کے, میں کہیں پہ ریسرچ بھی پڑھ رہا تھا کہ دیٹ ول ناؤ ہیپن مور فریکوینٹلی. اس کی دیکھیں تو یہ تو دوبارہ سڑکیں ٹوٹ جائیں گی, دوبارہ انفراسٹرکچر ٹوٹ جائے گا. سو بالکل یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. دیکھیں آپ اگین جائیں گے, پھر آپ کو $20 بلین وشیس سرکل, IMF والا. دیکھیں وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی بات کریں, ایک سیمینار میں بھی آئی ہیپن ٹو واز فارچونیٹ انف کہ اس میں بیٹھوں, تو وہ ہمیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ پریکٹسز جو ہوتی ہیں, رسک مینجمنٹ, اس کو یہاں امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. ٹیکنیکل, پولیٹیکل, سوشل, یہ تینوں ڈائمینشنز جو پالیسی بنے نا, اگر کوئی لوگ دریا کے کنارے پہ گھر بنا رہے ہیں, جری بنا رہے ہیں, ان کو کیسے بچائیں گے؟ ان کو وہاں کام یہ کہ آپ وہاں گھر نہ بننے دیں. انڈرسٹینڈنگ مائی پوائنٹ. آپ ایک دریا کے رن اس نیچے آ رہا ہے, آپ ادھر گھر بنا رہے ہیں یا جو بھی کریں, وائی آر یو لیٹنگ دیم ڈو اٹ؟ یہ تو ان آف اٹ سیلف ڈیزاسٹر ہی ہے. ادھر تو نہیں رکے گا, جو مرضی کر لیں, نیچرز فورس تو نہیں رکتی. یہ پہلا اسٹیپ ہے. اسی طرح جو آپ کی پالیسی ہے وہ ہولسٹک نہیں ہوتی. گورنمنٹ کی علیحدہ ہے, ٹیکنیکل لوگ علیحدہ کہتے ہیں, کمیونٹی کا رول ڈیزاسٹر میں سب سے بڑا ہوتا ہے. ان کی کتنی پریپریشن ہے جاپان کے اندر, جہاں بھی آتا ہے تو کمیونٹی کو پریپیئر کرنے کی, ٹیکنیکل. تو ایک ہولسٹک پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. پیسوں سے یہ حل نہیں ہوتا کلائمیٹ وغیرہ کا. پاکستان کے اندر ٹرانسپورٹ دیکھیں, گاڑیاں, ہر بندے کی گاڑی ہے نا. آپ پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم اتنا اچھا کریں, ایک بس کین ریپلیس 30 کارز, لیکن بس ایسی بنائیں کہ کوئی ایک جو وائٹ کالر کرنے والا جاب وہ بھی اس میں جائے, جیسے لنڈن میں یا دوسرے ممالک میں, یورپ میں لوگ جاتے ہیں. تو یو نیڈ پبلک ٹرانسپورٹ کریں, کنجیشن چارجز لگائیں. سینٹرل لنڈن میں ایک رات میں جانے کا $40,000 لگ جاتے ہیں. اگر کوئی آنا چاہتا ہے آف کورس آئے, یو ول گیٹ مور ریونیو, بٹ ناٹ ایوری ون بی ولنگ ٹو افورڈ دیٹ. تو اس سے آپ کی کم ہوگی. روڈس کے اوپر ہیٹ, روڈس کے اوپر یہ جو آپ کا دھواں ہے یہ کم ہوگا. یہ کچھ پریکٹیکل اسٹیپس ہیں جس کی وجہ سے آپ کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ آف کورس رینیویبل سسٹم پہ جائیں, ایفیشینسی انکریز کریں اپنے کول پلانٹس کی, وہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. لیکن یہ اسٹیپس آئی تھنک ورک ویک کم کریں. میں اس کا بہت کام, ٹھیک ہے میں خود بھی بہت زیادہ کرتے ہیں ہم لوگ سب, لیکن آئی بلیو کہ ورک ویک ہم کرٹیل کر سکتے ہیں. موسٹ آف دا ٹائمس پاکستان میں دیکھیں گے 6 دن کام ہو رہا ہوتا ہے, تو آئی تھنک وہ 5 یا 4 دن پہ ہو سکتا ہے. دنیا میں ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں اس کے اوپر کہ پروڈکٹیوٹی جس کی ہم نے بات کی تھی, دا ورڈ وی نیور ہیئر, وہ بڑھتی ہے, کم لوگ زیادہ خوش ہوتے ہیں مینٹل. تو ریسٹورینٹس کے ٹائم کم آپ کریں. لبرٹی کے اندر دکاندار دکان 1-1.5 بجے کھولتے ہیں, ہم رات کو کھانا کھانے 10 بجے کے بعد جاتے ہیں یار, کہ تھوڑی تو یہ ایٹیٹیوڈس چینج کرنے کی ضرورت ہے. اٹ از مینیجیبل. اس طرح کر کے ہم اپنے پارٹ پہ میں بات کر رہا ہوں, یہ انٹرنلی پاکستان اپنے پارٹ پہ یہ کچھ اسٹیپس کر سکتا ہے اس کو تھوڑا مینیج کرنے کے لیے. یہ تو چلے بات ہو گئی نا کہ اوپر سے گورنمنٹ سے یا سسٹم سے یہ پالیسی ایسی بنائی جائے, بٹ جب سچویشن آنے والے دنوں میں اتنی خراب ہے, چاہیے آپ اوائڈ نہیں کر سکتے, اینی ایڈوائس فار لائک اے کامن پرسن, ہم کیا کر سکتے ہیں, آپ کیا کریں گے؟ if I were to ask you, صحیح ہے انفلیشن جاری ہے 80% پہ, 100 پہ بھی چلے جائے, you never know, the situation is getting worse and worse. What a normal person should do? I think سب سے پہلی ایڈوائس تو یہ ہے کہ لک سیونگس تو کریں, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن آلسو یہ ہوتا ہے اپ سائڈ اور ڈاؤن سائڈ. ڈاؤن سائڈ کم کر رہے ہیں آپ سیونگس کر کے, لیکن اس کی وجہ سے آپ کی اپ سائڈ زیادہ نہیں ہو رہی, اس کے لیے آپ کو علیحدہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. تو لک فار ایکسٹرا اسٹریم آف منی. کمپیوٹر, لیپ ٹاپ از, ہماری انٹرنیٹ جو پینیٹریشن ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے. اپ ورک ہے, فائیور ہے, اور ویب سائٹس ہیں. ٹرائی ٹو ارن ان ڈالرز اور ٹرائی ٹو ارن ان ادر کرنسیز اور ٹرائی ٹو ارن تھرو سم آن لائن اسٹف. ٹھیک ہے, یہ بڑی پریکٹیکل ایڈوائس ہے, سب کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کے گھر کے لیے اور سب. دین ہیو سم کیش ہینڈی ایٹ یور ہاؤس. پروبیبلی ہو سکتا ہے آپ دیکھیں گے کہ بینک کی ودرال کے اوپر لمٹ لگ جائے گی. ٹھیک ہے, بڑا سننے میں آ رہا ہے یہ ہے. لیکن اگر ہم پی کے آر ہی نکالیں, کوئی ڈالر تو نہیں نکال رہے, وائی دے آر پوٹنگ اے لمٹ آن آور ودرال؟ کیونکہ تاکہ بینک کے پاس کوئی اندر سرکولیشن کے لیے کچھ تو پیسے رہیں. آپ نے کہا نا $4 ارب ہیں, تو اگر ایک پہ آ جائے تو لوگوں کے ڈپازٹس اگر ہم یوز کر سکیں یا سم تھنگ لائک دیٹ. جو پرسوں تھی یا غالباً لاسٹ ویک تھا, جب آپ کے فارن منسٹر, آپ کے فائنانس منسٹر نے کہا تھا کہ ہمارے پاس تو عوام کے بھی $4 بلین. ہاں جی, تو وہ میں آپ کو یہ بات کی ہے نا, مطلب دس از ورسٹ کیس سینیریو کے اندر کہہ رہا ہوں, لیکن ایسے میجرز ہو سکتے ہیں. تو کیش کچھ رکھیے, ڈونٹ انویسٹ
رائٹ ناؤ ان تھنگس. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اکثر ان ایکشن سب سے اچھا ایکشن ہوتا ہے, مجھے ایڈوائس کی گئی تھی. لیکن پاکستان میں جب آپ انویسٹمنٹ کا لفظ یوز کرتے ہو نا تو پروبلی دا موسٹ انویسٹڈ سیکٹر از دا پراپرٹی, دا ریئل اسٹیٹ, دا ڈیٹ سیکٹر وچ از آپ فائلیں لے لو, آپ پلاٹس لے لو جی. اور یہ ریسورس ہوتی ہے نا جی, لینڈ لیبر کیپٹل, تو یہ ہمارا ورسٹ یوز ہے ریسورسز کا کہ آپ لینڈ کو تاریں لگا کے دروازے لگا کے صرف چھوڑ دیتے ہیں. یہ دس از ادھر ہی 50 یا 100 لوگوں کی نوکری بھی کریٹ ہو سکتی ہے اگر آپ بزنس کریں. تو بٹ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ یو نیڈ ٹو انویسٹ اور ناٹ انویسٹ ویری کیئرفلی. نہیں, بٹ اف یو آر ناٹ انویسٹنگ اینڈ یو آر سیونگ, ہاں, ٹل نیکسٹ ایئر half of the money will be like آپ کی پرچیزنگ پاور تو ویسے ہی کم. تو اگر آپ گولڈ لیں گے تو تب بھی ایسا ہی ہے. یہاں لوگ بڑا سمجھتے ہیں گولڈ از اے ویری سیف انویسٹمنٹ, گولڈ کو ڈالر ٹرمز کے اندر کریں تو وہی بات آ جاتی ہے. بٹ ایٹ لیسٹ آپ نے اپنے جو پرچیزنگ پاور تھی اس کو تو سسٹین کیا نا, کہ اگر ڈالر آج اگر آپ 1 ounce گولڈ لیتے ہو, فار ایگزامپل اٹ از $100 فار ایگزامپل, لیکن اگر آپ سال بعد اس کو ٹریڈ کرتے ہو, صحیح ہے, تو اس کے شاید 120 ہو, لیکن آپ کی جو ڈپریشیشن ہے اسی لیے ایٹ لیسٹ آپ جب $100 کا, جب کہ وہ 30,000 کا تھا جہاں پہ وہ اسٹینڈ کر رہا تھا, اور اب آپ 60,000 کا بیچ رہے ہو, لیکن ڈالر ٹرمز میں آپ کے اب 60,000 وہ $100 ہی بنتے ہیں ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے, تو ایٹ لیسٹ یو ہیو پرزرو دا پاور آف. ہاں, لیکن وہ سیونگس بھی ایسے ہی ہے, مطلب یو اینڈیڈ اپ, انفیکٹ آپ کو بلکہ کچھ پیسے بھی دینے پڑتے ہیں جب آپ لاکرز میں رکھواتے ہیں گولڈ وغیرہ. تو تب جب $100 کا تھا تب پیٹرول 200 کا تھا, اب جب $200 کا ہو گیا تو پیٹرول بھی 500 کا ہو گیا. تو ان دی اینڈ آپ کی جو پرچیزنگ پاور ہوتی ہے وہ بالکل سیم رہتی ہے. اچھی انویسٹمنٹ کا طریقہ انڈیکس ٹریکر فنڈز ہوتے ہیں. اسٹاک مارکیٹ ہوتی ہے جوئیبل ان نیچر سے نہیں کہ ایک دن میں میں نے پیسے کمانے ہیں, لانگر ٹرم کے لیے 10 لانگ ٹرم. میں نے ایک بار پوچھا کسی سے کہ جی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کیا ہوتا ہے, کہتے ہیں جی 1 سال. لانگ ٹرم انویسٹمنٹ شروع ہوتی ہے 10 years پلس, ایسے تو 20 years ہوتی ہے, 15 to 20 years. سیونگس کر کے آپ, مطلب جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو ینگسٹرز ہیں, دے شوڈ گو فار ویری انڈیکس ٹریکر فنڈز ہوتے ہیں جو پوری اسٹاک مارکیٹ کا ایک حصہ پرچیز کرتے ہیں. میزان کا ہے اور 1-2 بینکس کا ہے. لیکن آپ اگر سمجھیں کہ میں مارکیٹ کو بیٹ کر لوں گا, آج کل مارکیٹ کا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اوائڈ سچ تھنگس بائی, کیونکہ آپ کے پاس ابھی پیسے جو ہیں دے آر ویری ورتھی ابھی رائٹ ناؤ گیون دا کنڈیشنز, تو اس میں نہ کریں. یہ کچھ چیزیں ہیں, بٹ آلویز لک فار ادر اسٹریمز آف انکم. اپنی اپ سائڈ کو اپ سائڈ کرنے کے لیے کام کریں. یہ ایک عقل مندی کا فیصلہ ہوگا. اف یو ہیو دا منی یو بائی لائک جو چیزیں آپ کی یوز ہونی ہے. فار ایگزامپل دیکھو, سوپ آپ نے یوز کرنا ہے, آپ نے منہ ہاتھ دھونے ہیں, آپ نے ٹوتھ پیسٹ کرنا ہے, رائٹ, آپ نے شیمپو یوز کرنا ہے. از اٹ اے وائز آئیڈیا کہ رائٹ ناؤ دا پرائس آف دیز کموڈیٹی آئٹمز آر, آپ ایک بلک میں لے کر رکھو. یس اٹ از پلسز گرینز, یہ ضرور. لیکن آف کورس یہ میسج آ جائے کہ ہم ہورڈنگ کا کہہ رہے ہیں, کوئی وہ بندہ سن رہا ہو وہ ویئر ہاؤس لے کے, ہاں وہ ویئر ہاؤس میں رکھ لے. بٹ یہ ہے کہ آف کورس اگر آپ 2 دن کا لیتے تھے تو اٹ ول بی وائز کہ آپ 1 ہفتے کا لے لیں, سم تھنگ لائک دیٹ. یہ چھوٹے اسٹیپس ہیں. انفارچونیٹلی ایک انڈیویجول بندہ اس سب کے اندر اٹس ویری ہارڈ کہ آپ کتنا کر سکتے ہیں, کس لیول پہ. دیٹ از وائی آئی مینشنڈ کہ کریٹ ورک آن کریٹنگ اندر اسٹریم آف منی, انٹرپرینیوریل مائنڈ سیٹ. US بنا اس چیز کے اوپر ہے, وینچر کیپٹلزم کے اوپر. یو ول فیل آف کورس, بٹ فیلئر کی وجہ سے کتنے لوگ اور سکسیڈ بھی ہوتے ہیں نا. اب ٹرائی کرتے ہیں تو مائنڈ سیٹ ہمارا ہوتا ہے ڈائریکٹ سیونگس کریں, دیٹ از ریڈیوسنگ ڈاؤن دا ڈاؤن سائڈ آف اٹ. بٹ واٹ اباؤٹ اسٹیبلشنگ دی اپ سائڈ, تو ارن مور اسٹریمز آف منی, بی کریٹو. خالی ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں یہ, خالی وہ ٹیکسٹائل نہیں رہ گیا, کاٹن نہیں رہ گئی, اسٹاک مارکیٹ نہیں ہے. دنیا میں ہزاروں چیزیں ہیں. افریقہ کو چیزیں چاہیے, لیٹن امریکہ کو چیزیں چاہیے, سینٹرل ایشین کنٹریز کو چیزیں چاہیے, ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز کو چیزیں چاہیے. اکنامک انٹیگریشن میں اکثر کہتا ہوں پاکستان کا بیسٹ سولوشن ہے اکنامک انٹیگریشن. لیڈرس کے پاس جا کے ہاتھ میں لا کے وہ $500 ملین مل گئے, یہ اکنامک انٹیگریشن نہیں ہوتی. اٹس این اکنامک کنسیپٹ. فری ٹریڈ ایریا ہوتا ہے, پریفرینشیل ٹریڈ ایریا ہوتا ہے, کسٹمز یونین جیسا یورپین یونین ہے. ہم لوگ کتنے SAARC کا ممبر ہیں, SCO کا ممبر ہیں, اور اس طرح کا جگہوں D8 کا ممبر ہیں. کیا ہم لوگ آپس میں ویزا فلو ہمارا ہے؟ وہ آج کل ترکی کے ویزا بھی ریجیکٹ ہو رہے ہیں, رائٹ, دبئی کے ہو رہے ہیں, رائٹ, بریسپ. تو کیا ہم لوگ کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں ایک دوسرے کی؟ کیا ہم نالج شیئرنگ کر رہے ہیں ایک دوسرے کی؟ کیا ٹیکنالوجی ہم بلڈ کر رہے ہیں؟ موومنٹ آف پیپل. یہ تو ان سب ریلیشنس کو نا, ہمارے پاکستان ان سب ریلیشنس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. آئی بلیو دیٹ از دی longer term or one of the best viable solution. Become relevant for the world, become relevant for the region, but have a positive value. Nuisance value بھی ہوتی ہے. افغانستان بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کی nuisance value ہے. طالبان ہے, یہ ہے, وہ ہے. پاکستان بھی ایز اے کنٹری پازیٹیو ویلیو. بنگلہ دیش ٹیکسٹائلس کے اندر, انڈیا میڈیسنس کے اندر, یہ
ہمیں پازیٹیو ویلیو کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. سو انسٹیٹیوشنلائزنگ آور ریلیشن شپ ود ٹرکی, ود سعودی عربیہ, ود قطر, ود چائنا ہو گیا سی پیک کی فارم میں. بٹ سی پیک ازنٹ انف ان سب کنٹریز کے ساتھ بھی, سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ, آذربائیجان, ازبیکستان, یہ سب ان سب کے ساتھ انسٹیٹیوشنلائز ریلیشن بنائیں تو پاکستان کی جو پالیسیز ہیں نا, تو پاکستان کین بیکم ریزیلینٹ ٹو سچ شاکس. جو تقریباً 1 مہینے پہلے, آئی ڈونٹ نو کہ یہ آرٹیکل آپ کی نظر سے گزرا کہ اراؤنڈ 750,000 یا 8 لوگ چھوڑ کے گئے ہیں. young people have left the country. Do you think it's the solution? Or Out of those, but we have a lot of young people population, like 60% of the population of Pakistan is like very young, who could be employable, but they are leaving the country. Are you of that opinion کہ یار لوگوں کو باہر جانا چاہیے؟ اس میں اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ باہر گئے ہیں, موسٹ آف دیم آپ کو لگتا ہے وہ سی اوز کے طور پہ گئے ہیں, جنہیں موسٹ آف دیم went out of the country as drivers or laborers, more than 40%, and that was not in fact the highest figure, it was in 2015. یہ پرسپیکٹیو میں لگا ہے ہمیں کہ 2020-21 میں بہت کم لوگ گئے تو ایک دم سے جمپ ملی. پاکستان کے اندر برین ڈرین ہے, نو ڈاؤٹ, پر پاکستان کے اندر سیاست پاپولیشن بھی بہت بڑی ہے. ایوری ایئر 4.18 ملین پیپل, چلڈرن ٹرنز 18 کو 11,000 سم تھنگ ہر دن. مسئلہ وہی ہو آگے کہاں جائیں. تو ہمیں, میں آپ سے جو شروع میں بات کر رہا تھا نا کہ ٹیکسٹائل کو ریڑھ کی ہڈی بنایا گیا, سب چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں نا ایک دوسرے سے, تو ڈفرینٹ سیکٹرز کھولیں. آپ کے پاس انرجی کا سیکٹر ہونا چاہیے, آپ کے پاس فلم انڈسٹری کا سیکٹر ہونا چاہیے, آپ کے پاس انٹرٹینمنٹ کا سیکٹر ہونا چاہیے, تاکہ جابس کریٹ ہوں. جابس کریٹ, لینڈ, لیبر, کیپٹل. ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی, ہمارے تینوں سورسز آف ایلوکیشن جو ہے نا ویری بیڈلی ایلوکیٹڈ, جو ورس فارم میں ہو سکتے ہیں. ان کو اچھا طرح کریں تو یہ جو سارے آپ کی ایسٹ ہے, یوتھ پلج, یہ آپ کا ایسٹ رہے گا, ون ادروائز اٹ از آلریڈی ٹرننگ انٹو اے لائبلٹی. What do you feel like کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ باقی سیکٹرز میں بھی is it a smart یا wise idea کہ کوئی ملک کسی خاص اسپیسیفک ڈومین میں ایک یونیک سیلنگ پروپوزیشن کریٹ کرے؟ جس طرح اگر آپ بنگلہ دیش دیکھیں نا, سو وائی دے آر فیمس, وٹ دے آر فیمس فار وین اٹ کم ٹیکسٹائلس, رائٹ, اٹس دا یونیک سیلنگ پروپوزیشن, رائٹ. آپ جب یو ایس کی بات کرتے ہیں تو کمز ٹو مائنڈ ٹیکنالوجی. جب آپ جرمنی کی بات کرتے ہیں تو ہیوی مشینری اینڈ کمپلیکیٹڈ مشینریز اینڈ R&D and what not. For country like Pakistan, you say کہ یار explore as many fields as possible, یا focus on one particular area of interest and grow into it as such, جو کہ ایک بہت بڑی انڈسٹری کریٹ کر دے. دیکھیں وہی شروع والی بات, بائنری موڈ آف تھنکنگ نہیں, نان بائنری موڈ آف تھنکنگ, مکسچر آف دیز. جو ہماری آٹو موبائل انڈسٹری ہے, وہ ایک بڑا اچھا آرٹیکل تھا, آپ کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے کتنا فارن ایکسچینج ریزروز ہمارا باہر جاتا ہے. CKD کمپلیٹلی ناک ڈاؤن یونٹس اور CB یونٹس ہم لوگ بنانے لگ گئے گاڑیاں. اٹس ویری گڈ, بٹ آپ کو پتہ ہے جو مین پارٹ انجن اینڈ گیئر باکس امپورٹڈ, دے کاسٹ دا موسٹ. تو ہم گاڑی ادھر بنا رہے ہیں, وہ منگوا رہے ہیں, تو وہ آرٹیکل نے بھی بڑا اچھا اسٹیبلش کیا تھا, اٹس ناٹ اے ویری گڈ آئیڈیا کہ آپ گاڑیاں پھر ادھر بنائیں. مے بی ڈو سم تھنگ ایلس جو کہ فائدہ دے. تو وہ آپ کے والا پوائنٹ, بٹ آف کورس ایک بلڈنگ کے اندر آپ کتنے فلورز بنا سکتے ہیں, اور وہ ڈیلی کرنے لگ جائے گی, وہ لین کرنے لگ جائے گی, تو آپ کو ڈفرینٹ بیسز بنانی پڑیں گی ساتھ ساتھ. ابھی بھی آپ مجھے بتائیں انوویشن کے اندر, انٹرپرینورشپ کے اندر, وی ہیو اے ہیوج پوٹینشیل. ٹھیک, ہماری ابھی وہ ریمیٹنسز اور وہ جو ایکسپورٹس کی وہ جو ٹیکنالوجیکل ایکسپورٹس ہیں وہ اتنا ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں نا. تو ٹیفٹا تو دیتا ہے تھوڑی وہ اسکلز وغیرہ, لیکن ہمیں سرٹیفکیشنس کرنے کی ہارڈ اسکلز جو ہوتی ہیں, SEO پڑھی ہوں گی, ویب سائٹس بنانے کی, سم تھنگ, دیر آر ملینز آف دیٹ, مجھے تو نہیں پتہ اتنا, ناٹ مائی فیلڈ, بٹ ان چیزوں پہ ہمیں ایک پورا اسپیکٹرم کو ایکسپلور کرنا چاہیے. A mixture of both the things. Situation don't look good yaar. 2023 somehow. Yes, I said it's gonna be very bad regardless of what we do or save or صحیح ہے, skill up learn کرو. Yeah, if you're working with international clients who are paying you in dollars, you're in good hand. But again, population کا کتنا حصہ یار وہ کریں گے. There are a lot of people. We are like a very huge country. So let's not be that sad. میں نے آپ کو بتایا کہ ورسٹ کیس سینیریوز کی ہم نے بات کی ہے. ہوپ فلی اگر if things are implemented, the money would flow in and we will be good until at least 2024. اس کے بیچ میں پھر دیکھیں گے کیا اسٹیپس لیے جاتے ہیں, کیا ریسٹرکچرنگ کر سکتے ہیں, کیا ریسٹرکچرنگ کر سکتے ہیں, بالکل ایکسپورٹس کو کر سکتے ہیں, کیا چیزوں پر فوکس کیا جاتا ہے.
said, میں لوگ اکثر کہتے ہیں آئی ایم سوری کہ میں نے آپ کو تھوڑا سا افسردہ کر دیا. ریئلٹی چیک کہتے ہیں اس کو. it's a reality check. تاکہ یو پریپیئر بفور ہینڈ. ہاں, یو اینڈ ایوری ون ہو از لسننگ دے پریپیئر بفور ہینڈ. یہ اچھا ہوتا ہے پریپریشن. Okay, we will try, sir. We will try, but thank you for coming. Or it was my pleasure. But some other day, inshallah, I will be coming to Lahore, so I have planned to sit down with you again because there are so many things that we can talk about. اس میں بات کریں گے چائنا, IMF, ورلڈ بینک, جو کہ ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ بہت لمبا چلا جائیں گے اینڈ پیپل ول لوز انٹرسٹ. لیٹس کیپ دس ٹو ون ٹاپک وی ٹاک اباؤٹ. انشاءاللہ وی ول سٹ ڈاؤن ٹوگیدر ونس اگین اینڈ وی ول کیری آؤٹ دس ڈسکشن فرام where we are stopping it right now. Right. Thank you for coming. But those who want to know more about you, where they can find you, you find your content. I hope you have a YouTube channel. So where people can contact you and know more about you and your content. دیکھیں, one of the best ways to approach me is through LinkedIn. بلکہ یہ اچھی بات ہے, میں سب کو کہوں گا کہ پلیز میک یور LinkedIn accounts. یہ دنیا کے اندر دنیا کا لارجسٹ پروفیشنل نیٹ ورک ہے. سو اف یو وانٹ ٹو انٹریکٹ ود دی آؤٹ سائڈ ورلڈ یو نیڈ ٹو ہیو اے LinkedIn account. پروفیشنل. فیس بک کے تھرو لوگوں کو میسج کرتے ہیں یا ٹویٹر کے تھرو کرتے ہیں, اٹس ناٹ ویری کنسیڈرڈ ویری پولائٹ اور اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو LinkedIn سید محمد اسامہ رضوی, آپ اس کو دے بھی سکتے ہیں یوٹیوب پہ, رائٹ. فیس بک ایز ویل. ٹویٹر پہ میں بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہوں, بٹ آف کورس آہستہ آہستہ میں اس کو بھی بلڈ کر رہا ہوں. اسامہ رضوی 10 اس کے اوپر کرتا ہوں. اپارٹ فرام دیٹ مائی آرٹیکلس کین بی فاؤنڈ ان ڈان, ان ڈپلومنٹ میگزین, ڈیلی ٹائمس کے اندر لکھا ہے. کچھ TRT ورلڈ کے اوپر اپیرنسز ہیں. انرجی اور کلائمیٹ کے اوپر خاص طور پہ میں نے کافی پاکستان کے اوپر کام کیا اور اکانومی کے اوپر بھی. تو یہ چند ہیں, میں آپ کو لنکس پرووائڈ کر دوں گا. اینڈ آلسو یور یوٹیوب چینل جہاں پہ آپ جو ہے اپنے میرا اپنا یوٹیوب چینل, آئی ایم ایسوسیٹیڈ ود دا ورلڈ ٹائمز انسٹیٹیوٹ یوٹیوب چینل. تو اس پہ میں ایکسپلینرز دیتا ہوں, اس پہ میں پوڈ کاسٹ بھی آپ ہی کی طرح کا تھوڑا بہت ٹرائی کرتے ہیں, وہ کریں. اس پہ تھینک یو. اس پہ ہم لوگ ملک کی جو حالات ہیں ان کو اکیڈیمکلی دیکھتے ہیں تاکہ بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو, آڈینس کو, بچے نہیں سب کو سمجھ آئے کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے. تو میں ایکسپلینر جیسے دیا کہ ول پاکستان ڈیفالٹ, کیا رشیا سے ہم آئل لے سکتے ہیں, جو ہم نے باتیں کی ہیں ابھی, فارن پالیسی کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے. تو ورلڈ ٹائمز کے چینل کو ضرور دیکھیں, اس پہ ہماری ویڈیوز ہر ویک آتی ہیں. Thank you very much, Osama bhai, for coming. Thank you so much. Your valuable insights. So thank you, Naeem. It was a pleasure. Thank you. میں اسامہ بھائی کے سارے سوشلز جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. یوٹیوب چینل ان کا, انسٹا بھی یوز کرتے ہیں, انسٹا بھی یوز کرتا ہوں, ٹویٹر, LinkedIn, فیس بک, اور جس طرح ان کا کانٹینٹ آتا ہے ورلڈ ٹائم CSS کے نام سے, وہ بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. گو چیک اٹ آؤٹ اینڈ انشاءاللہ ویل سی یو ان دی نیکسٹ ون. اللہ حافظ.